اگر خدا نے خود نے وقت بنایا اور وقت کی وجہ سے کاز اینڈ افیکٹ کا فیکٹر جو ہے وہ مطلب پازیٹیو ہے، تو خدا وقت سے پہلے ایگزسٹ کیسے کر سکتا ہے؟ سائنس کی ترقی اس وقت شروع ہوئی جب یہ اعتراف کیا گیا کہ ہم اب وائے سے متعلق نہیں ہوں گے. سائنس کی اعلیٰ کتابیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں، ہم اب ہاؤ سے متعلق ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ سامنے آئے. مکمل کتاب کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ہر واک آف لائف میں آپ ہر چیز میں اس کو اپنے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہو. اٹس ناٹ دیٹ کہ آپ صرف یعنی آپ کو اس کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا کہ آپ نے ٹرین میں سفر کیوں کیا، جہاز میں سفر کیوں نہیں کیا. آپ کو اس کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا قیامت کے دن جا کے کہ آپ نے سپوتنک طیارہ کیوں ایجاد کیا تھا اور کیوں ایجاد نہیں. لیکن سائنس بھی اس کا ایک موضوع ہے. یو کی ناٹ نیگیٹ اٹ. دیر از ان تھنگ. آپ کا سوال واضح ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے. ایسا نہیں ہے. پھر اس کا مطلب ہے علماء کو اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ سائنسی معاملات پر رائے زنی میں تو کبھی نہیں دیتا. آپ دیتے ہیں اور اس کے بعد مجھ سے پوچھتے ہیں. میں تو نہیں دیتا. میں یہ کہتا ہوں ہر آدمی کو اپنے علم کے دائرے میں رہنا چاہیے. غامدی صاحب، نئے دریافت ہونے والے سائنسی حقائق کو مذہبی صحائف سے کمپیٹیبل ثابت کرنے کی کوشش کو ماہرین عمرانیات علم الکلام سے تعبیر کرتے ہیں. ہندوؤں میں رادھا کرشنن، یہودیوں میں فلو بیوبر، عیسائیوں میں تھامس ایکوینس اور مسلمانوں میں غزالی اور رازی مشہور متکلمین گزرے ہیں. ان تمام لوگوں کی تحریریں سائنسی حقائق کو اپنے اپنے مذاہب سے کمپیٹیبل ثابت کرتی نظر آتی ہیں اپنے اپنے دور میں. مگر ہم سب سوال یہ ہے کہ اگر یہ تمام مذاہب سائنسی طور پر درست ہیں تو کس طرح ایک سے زیادہ مذاہب برحق ہو سکتے ہیں؟ مذہب اور سائنس کا دائرہ بالکل الگ الگ ہے. دونوں کا موضوع الگ ہے. مذہب کا موضوع یہ ہے کہ جو دنیا آنے والی ہے، موت کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے، اس پہ کیا ہوگا، اس کے نوامیس کیا ہیں، اس کے قوانین کیا ہیں، اس کی تیاری ہم نے یہاں کیسے کرنی ہے، اس کا ہمارے اخلاقی وجود پر کیا اثر پڑتا ہے، یہ مذہب کا موضوع ہے. سائنس کا موضوع طبیعیات کی یہ دنیا ہے جس میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں. تو اس وجہ سے دونوں میں کسی تصادم کے تو پیش آنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. در حقیقت مذہب کی تعبیرات کی جاتی رہی ہیں. مذہب کی بنیاد پر ایک علم کلام وجود میں آتا رہا ہے. مذہب کی بنیاد پر کلیسا نے کچھ نظریات قائم کیے. ان میں اور سائنسی تصورات میں تصادم ہوا. اس کو بدقسمتی سے مذہب اور سائنس کا تصادم سمجھ لیا گیا. دراحال کہ دونوں کا موضوع بالکل الگ ہے. آپ قرآن مجید کو پڑھیے تو آپ پر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ وہ اصل میں انذار قیامت کی کتاب ہے. وہ خبردار کر رہی ہے کہ موت کے بعد ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں تم سب کو اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑا ہونا ہے، اور وہاں تمہاری جواب دہی اس اصول پر ہونی ہے کہ تم نے اپنے علم کو کتنا پاکیزہ بنایا، تم نے اپنے اخلاق کو کتنا سائنس اور پاکیزہ مذہب بنایا. کا موضوع مختلف ہے تو پھر کیا اہل مذہب کو سائنسی معاملات میں مداخلت کرنی چاہیے؟ میرے نزدیک تو کبھی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک ڈاکٹر اگر طبی معاملات میں تحقیق کر رہا ہے اور اپنی تحقیق کے نتائج بیان کر رہا ہے، اور ایک انجینئر آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ تاج محل کی تعمیر کیسے کریں، تو ان دونوں کا موضوع بالکل الگ الگ ہے. ہاں ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ سائنس کوئی ایسی بات کہہ دیتی ہے جو بظاہر مذہبی تصورات پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں کچھ کلامی مباحث وجود میں آ جاتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے آپ قرآن کا مثلاً مطالعہ کریں تو قرآن مجید توحید پر دلائل دے رہا ہے، قیامت پر دلائل دے رہا ہے، آپ کو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی آیات کی طرف متوجہ کر رہا ہے. اس میں بعض اوقات بعض ایسے بیانات سامنے آ جاتے ہیں جو اس کا اصل موضوع نہیں ہوتے، جن میں بعض سائنسی حقیقتیں بھی بیان ہو گئی ہیں. اور وقت نے یہ بات ثابت کر دی کہ جو بات قرآن مجید نے بیان کی تھی وہ بالکل برحق تھی، اور جیسے جیسے تحقیق آگے بڑھتی چلی گئی عین اس کے مطابق سامنے آتی چلی گئی. لیکن یہ نہ قرآن کا موضوع تھا، نہ قرآن مجید کوئی سائنس کی کتاب ہے، نہ وہ سائنسی حقائق کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے. وہ تو انسان کے دل کے دروازوں پر دستک دینے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ اٹھو، بیدار ہو جاؤ، موت کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے. بات یہ ہے کہ پیکٹول اور مولانا فتح محمد جلندری نے سورہ لقمان کی آخری آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ صرف خدا ہی جانتا ہے کہ حاملہ عورت کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ. ہم سب اب جب سائنس اس قابل ہو گئی ہے کہ وہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اس امر کا تعین پہلے سے ہی کر لیتی ہے، تو کیا ہم اس آیت کا کوئی اور مفہوم یا ترجمہ اخذ کر سکتے ہیں؟ یہ ترجمہ کس نے کیا ہے؟ یہ ترجمہ تو کیا نہیں جا اور سکتا، مولانا فتح محمد جلندری کیا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس میں ما فی الارحام کے الفاظ ہے. اس میں مرد اور عورت کا سوال ہی نہیں ہے. کیا سائنس نے جاننے کا کوئی ذریعہ دریافت کر لیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں سے ارسطو پیدا ہو رہا ہے یا افلاطون پیدا ہو رہا ہے، اقبال پیدا ہو رہا ہے یا فردوسی پیدا ہو رہا ہے، یہ بڑا ہو کر غالب بنے گا یا ہٹلر بن جائے گا؟ تو قرآن مجید نے وہاں کہاں ذکر کیا ہے مرد اور عورت کا، وہاں بریکٹ یا میں لڑکے اور لکھا ہے لڑکی نر کا؟ یا مادہ. یہ تو بریکٹ میں اگر انہوں نے خود یہ سمجھ کے کر دیا تو قرآن نے تو یہ بات نہیں کہی. قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس بات کو جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہستی پرورش پا رہی ہے. ظاہر ہے کہ اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو آپ انسانی شخصیت کے بارے میں کیا، یہ مرد اور عورت کا سے جاننا، مراد یہ ہے کہ خدا
یہ نہیں جانتا کہ اس کے اندر نر ہے یا مادہ، بلکہ یہ جانتا ہے کہ یہ بڑا ہو کے اچھا ہوگا یا برا. وہ بھی جانتا ہے، پوری شخصیت سے واقف ہے. یہ نر اور مادہ یہ تو پرانے زمانے کے عرب بدو یعنی جان اس لیتے آیت تھے. میں جنسی تعین نہیں کیا جا رہا بلکہ اخلاقی تعین کیا جا رہا ہے. پوری شخصیت کے بارے پوری میں شخصیت کا تعین کیا جا رہا ہے. انسان کی شخصیت کیا محض اخلاقی ہے، کیا محض عقلی ہے؟ میں کیا ہم ہوں، سب میرا وجود کیا ہے، میں کیا کروں گا؟ ایک بڑا خوفناک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو ہستی ہے وہ نیک ہے یا بد، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ اخلاقی طور پر تعین کیا جا رہا ہے. الفاظ ہی نہیں استعمال کیا. میں نے کہا وہ ارسطو ہے، وہ افلاطون ہے، وہ اقبال ہے، وہ غالب ہے. اس کی صلاحیتیں کیا ہیں، اس کی شخصیت کیا ہے، وہ سائنسدان بنے گا، شاعر بنے گا، ادیب بنے گا. یہ سب کچھ پری خدا کا ڈیٹرمنٹ علم تو پہلے سے ہونا چاہیے. خدا نے صلاحیتیں دی ہیں. سوال یہ ہے میں کہاں پیدا ہوں گا، میرے والدین کیا ہوں گے، میرا وطن کیا ہوگا، مجھے کیا صلاحیتیں ملے گی، میں ان کو نشو و نما دے کے کیا بنوں گا. یہ اگر خدا کو معلوم نہ ہو اور اس کی کائنات میں بغاوت ہو جائے اور اس کے بعد اطلاع دی جائے، اس کے دروازے پر دستک دے کر کے بیدار ہو جائیے یہ انسان کر بیٹھا. اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے اس کا بیان ہے. اس میں نر اور مادہ کہاں زیر بحث آ گئے؟ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ نر اور مادہ کے بارے میں تو بدو جان لیتے تھے، پرانے زمانے کی دایا جان لیتی آپ تھی، پیٹ پر ہاتھ پھیر کے بتا دیتی تھی. جالندھری کے ترجمے سے اختلاف کر رہے ہیں. میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کو نکال کے پڑھیے نا. قرآن مجید میں ما فی الارحام کے الفاظ ہیں. ماؤں کے پیٹ میں کیا پرورش پا رہا ہے اس کو خدا جانتا ہے، یقیناً خدا ہی جانتا ہے. ابھی تک تو کوئی ایسا ذریعہ دریافت نہیں ہو سکا اور میرے نزدیک اس کا کوئی امکان بھی نہیں ہے. یعنی یہ کیا چیز ہے؟ بچوں کی بات ہے کہ یہ جان لیا کہ لڑکی ہے یہ لڑکا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو پرانے زمانے کی دایا جان لیتی تھی. اس میں کیا کمال کیا آپ نے؟ جو بات قرآن مجید نے کہی ہے بڑی غیر معمولی بات ہے کہ تم کیا جانتے ہو اس بات کو کہ پروردگار کس درجے میں جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو آج بچہ پیدا ہو رہا ہے یہ کل کیا بننے والا ہے، اس کی شخصیت کیا سامنے آئے گی، یہ دنیا میں کیا کارنامے کرے گا، اس سے خیر پھیلے گا، اس سے شر پھیلے کو گا. منطق کی کسوٹی پہ پرکھنا ممکن ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ منطق کیا چیز ہے. مذہب جو بات کرے گا وہ علم و عقل کے آخری میزان پر پوری اترتی ہے. منطق تو اصل میں علمی اور عقلی گفتگو کا ایک ذریعہ ہے جس کو آپ منطق کہتے ہیں. منطق کیا ہے؟ منطق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پریمیسز آپ کو دے دیا گیا ہے، آپ اس سے کچھ چیزوں کو انفر کر رہے ہیں. تو یہ پرانے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ ارسطو کی منطق کا رواج تھا جس کو منطق استخراجیہ کہتے ہیں، ڈیڈکٹیو لاجک. وہ اب دنیا میں ختم ہو گئی. اب تو آپ استقراء کے دور میں جی رہے ہیں. اس میں بھی بے شمار ترقی ہوتی رہتی ہے اور انسانی عقل صرف منطقی طریقے سے کام نہیں کرتی. انسانی عقل کے کام کرنے کے بے شمار دوسرے پہلو ہیں. وہ براہ راست بعض چیزوں کو محسوس کرتی ہے. بات یہ ہے کہ سائنس اپنے استدلال کی بنیاد منطق اور عقل پہ رکھتی ہے، جبکہ آپ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ مذہب کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو منطق اور عقل کے معیارات کے خلاف ہو. تو آپ کو نشاندہی کرنی چاہیے، آپ کو بتانا چاہیے. پھر قرآن مجید میں موجود معجزات کو کس عقل اور کس منطق کی کسوٹی پہ پرکھا جائے گا؟ ہر عقل و منطق کی کسوٹی پر پورے اترتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت آپ علمی لحاظ سے یہ مان لیتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے تو عقل کیا کہتی ہے؟ پروردگار کو اس قانون کا پابند ہو جانا چاہیے. پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس طبیعیات کی دنیا کی تخلیق ہے. اگر وہ اس کا خالق ہے تو وہ جب چاہے گا اس کے قانون میں تبدیلی کر دے. یہ جو لفظ ایمان ہے وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ کے دل سے اٹھنے والی آواز ہے، اور ایمان اور عقل کا آپس میں کوئی باہمی تعلق استوار کیا جا سکتا ہے. کس نے کہا ہے؟ ہم بے شمار سائنسی حقائق پر ایمان رکھتے ہیں. باللسانی و تصدیق بالقلبی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا زبان سے کہا اور دل سے اقرار کیا. نہیں، یہ زبان سے کہنا اور دل سے اقرار کرنا یہ کس وقت ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی چیز پر علمی اور عقلی طور پر مطمئن ہو جاتے ہیں. مثلا اس وقت ساری دنیا اس بات پر ایمان رکھتی ہے کہ کشش ثقل ہے. تو یہ جو ایمان ہے آپ کا، ایمان کو آپ ایک مذہبی لفظ کیوں بناتے ہیں؟ جتنے بھی حضور نے لوگ مسلمان کیے وہ کیا علمی اور عقلی طور پر مطمئن ہو گئے تھے یا وہ ایک بڑھتی ہوئی سیاسی قوت کے ساتھ مل گئے تھے؟ یقیناً سیاسی قوت کہاں تھی؟ یعنی وہاں تو کوئی جاننے والا نہیں تھا، بات کرنے والا نہیں تھا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا عرصہ کم و بیش 15-20 سال ایسے گزارے ہیں جو اسرت کے انتہائی سال تھے. ان کے اندر لوگ مسلمان ہوئے. ترجمان صاحب بات یہ ہے کہ کلوننگ کے ذریعے ہم بے تحاشا موروثی بیماریوں کا خطرہ کم کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، مگر صاحب جو مذہبی علماء کی اکثریت ہے وہ کلوننگ کی اس بنیاد پر مخالفت کرتی ہے کہ خدا ہی نئی جان کی تخلیق پر قادر ہے، اور وہ اس کی سپورٹ میں سورہ روم کی 27ویں آیت کا بھی استعمال کرتے ہیں. تو صاحب آپ کلوننگ کو شرعی نقطہ نظر سے کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرے نظر تو ایک سائنسی مسئلہ ہے، اس کا سائنسی لحاظ سے جائزہ لینا چاہیے. البتہ اگر آپ انسان کی کلوننگ کریں گے تو اس سے کچھ اخلاقی سوالات پیدا ہوتے ہیں. کسی چیز کا ہونا ایک چیز ہے، ہو جانا ایک چیز ہے، ممکن العمل ہونا ایک چیز ہے، اور اس سے اخلاقی سوالات جو پیدا ہوتے ہیں ان کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے. تو انسان کے معاملے میں یہ سوالات پیدا ہوں گے.
یعنی یہ سوالات سامنے آئیں گے. اگر کوئی اخلاقی تقاضا نہیں ہے تو کسی چیز کو ماننے سے کوئی سائنس انکار اخلاق کو اپنی بنیاد تسلیم نہیں کرتی، مذہب کرتا ہے، تو پھر سائنس کا اخلاقی جواز کچھ بات سمجھ نہیں آئی. وہی بات یہ ہے کہ سائنس ایٹم بم بنائے گی، بنانے کا حق ہے اس کو، لیکن میں نہیں بنانے دوں گا. اس لیے نہیں بنانے دوں گا کہ آپ یہ کام کر کے انسانیت کی تباہی کا سامان کر رہے ہیں. تو اخلاق کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کی قوتوں اور صلاحیتوں کو کنٹرول کرے. اگر آپ کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے تو اخلاق نے کنٹرول کیا کرنا ہے؟ انسان جھوٹ بول سکتا ہے، اس لیے اسے بتایا جاتا ہے کہ سچ بولو. تو سائنس اگر کوئی کام کرے گی اور ایسا کام کرے گی جو انسانیت کے لیے تباہی کا باعث بن جائے گا. اس وقت دیکھیے نا پوری دنیا گلوبل وارمنگ کے خطرے سے دوچار ہے. یہ سائنس کا عطیہ ہے نا جو دیا ہے اس نے ہمیں، جہاں بے شمار چیزیں دی ہیں جن پر ہم سرفگندہ ہیں، اسی طرح یہ بھی دیا ہے. ہم نے سورہ لقمان کی آخری آیت میں جب پکٹھول اور مولانا فتح محمد جالندری کے ترجمے کا حوالہ دیا تو آپ نے اس سے اختلاف کیا. اب جب ہم نے کلوننگ کے ایشو پر معروف مذہبی علماء کے فتووں کا حوالہ دیا تو بھی آپ نے اس سے اختلاف کیا. یعنی کہ ہم سب اس ساری صورتحال سے ایک بات تو واضح ہے کہ سائنسی معاملات پر مذہبی طبقہ ایک جگہ نہیں کھڑا، لیکن تمام اخلاقی معیارات پر سائنسی حلقے ایک جگہ پہ کھڑے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ مذہبی طبقے کا لفظ آپ تب استعمال کریں جب اسلام میں کوئی مذہبی طبقہ متعین کیا گیا ہے. آپ بھی اس مذہب کو مانتے ہیں، میں بھی اس کو مانتا ہوں، اس کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے. ہر بندہ اگر قرآنی آیات کی الگ الگ سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کر رہا ہو، جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کرتے ہیں، ہارون یا کرتے ہیں، تو غام صاحب آپ بھی اس سے اختلاف کریں گے، ہو سکتا ہے بعض باتوں سے آپ اتفاق کریں. اب یعنی ہر بندے کو یہ ذاتی طور پر حق ہے کہ وہ اس سے اختلاف کرے یا اگر وہ اتفاق اپنے کرے. اندر کمپیٹنس تو پیدا کر غامدی صاحب لیتا اس ہے. سے تو دین کی یگانگت پارا پارا نہیں ہو نہیں جائے. دیکھیے بات ہے، اس کا یگانگت سے کیا تعلق ہے؟ علمی معاملات میں اختلافات ہوتے ہیں، سائنس میں نہیں ہوتے. آپ یہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ سائنس ایک جگہ پر کھڑی ہے؟ آپ چند مشہور تھیریز کا جائزہ لیجئے، اس میں آپ کو 10 15 مسالک نظر آ جائیں گے. ان کے اوپر کبھی سائنس کے جو رسالے ہیں ان کو پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کیا اختلافات ہیں. آج تک تو بعض دعائیں ہیں جن پر اتفاق نہیں ہو سکا. معاملات پر رائے زنی کرنا تو دور، جو مسلمان علماء ہیں ابھی آپ نے فرمایا جیسا کہ اس بحث سے آئے، وہ ایک ترجمے پر متفق نہیں ہو سکے، وہ ایک تفسیر پر متفق نہیں ہو سکے، وہ متفق علیہ احادیث مرتب نہیں کر سکے. تو اس ساری صورتحال میں ہم کس طرح مذہبی طبقے کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ سائنس کے متعلق اظہار آپ خیال کریں؟ انسانوں کو روبوٹ بنانا کیوں چاہتے ہیں؟ اختلاف کرنے دیجئے. اختلاف علم کی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے. انسانی بھائی کائنات کا مطالعہ کریں گے اختلاف ہوگا، قرآن کا مطالعہ کریں گے اختلاف ہوگا. تو اختلاف کی وجہ کیا ہوتی ہے وہ جاننا چاہیے. اختلاف کی دو وجہ ہوتی ہیں، یا علم میں کوئی کمی ہوتی ہے یا تدبر اور غور و خوض میں کمی ہوتی ہے. اس کو دوسرے لوگ دور کرتے رہتے ہیں. سائنس کی تاریخ کیا ہمیشہ سے ایسی ہے؟ ارسطو کے زمانے میں سائنس کیا کہہ رہی تھی، نیوٹن کے زمانے میں کیا کہہ رہی تھی، آئنسٹائن کے زمانے میں کیا کہہ رہی تھی. سائنس کے نزدیک یہ بات قابل فخر ہے کہ وہ ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہے، جبکہ مذہب کہتا ہے کہ اس کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے الہامی اور سٹیٹک ہیں. یہی بات یہ ہے کہ یہ آپ نے مذہب کے بارے میں بات کی ہے یا مذہبی علماء کے بارے میں بات کی ہے؟ مذہب کے بارے میں. تو مذہب تو قرآن مجید میں موجود ہے. اس کے بعد تو کوئی نئی کتاب نہیں آنے والی، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی. سائنس تو لیکن بدلے سمجھنے والے تو انسان ہوں گے نا، تو انسانوں کی انٹرپریٹیشن میں تبدیلی آتی رہے گی. سب یہاں سے ہم گفتگو کو آڈینس کی طرف لے کے چلیں گے. جی میم آپ پوچھیں. غامدی صاحب ابھی بات ہو رہی تھی خدا کے وجود کی. جو مذہب ہمیں نالج دے رہا ہے، جو مذہب ہمیں بتا رہا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ اس یونیورس کو، اس کائنات کو خدا نے بنایا. ہر ایک چیز چھوٹے سے بڑی اس نے وجود میں لے کر آیا، اس کو پیدا کیا، وقت کو بھی بنایا. جبکہ سائنس ہمیں دوسری طرف یہ بتاتا ہے کہ وقت کا ہونا، جو کاز اینڈ افیکٹ کا جو فیکٹر ہے، وہی اس کی وجہ سے ہر چیز وجود میں آتی ہے. اگر خدا نے خود نے وقت بنایا اور وقت کی وجہ سے کاز اینڈ افیکٹ کا فیکٹر جو ہے وہ مطلب پازیٹیو ہے، تو خدا وقت سے پہلے ایگزسٹ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ جو آپ نے تعبیر اختیار فرمائی خدا نے وقت کو بنایا، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی خدا نے کائنات بنائی، کائنات کے اندر اس نے بے شمار عوامل رکھے، ان کے باہمی تعامل سے ریلیٹیولی وقت پیدا ہو رہا ہے. زمان اور مکان کی حقیقت کیا ہے اس کو تو آج تک ہم متعین ہی نہیں کر سکے. نہ مکان کی حقیقت متعین کر سکے ہیں، نہ زمان کی. ٹائم اور سپیس دونوں کے بارے میں بے شمار بحثیں ہوتی رہتی ہیں. اس پوری کائنات کا خالق خدا ہے. خدا نے کائنات کو جس طرح بنایا ہے اس کے نتیجے میں وقت پیدا ہو گیا ہے، اور وہ ریلیٹیو ہے، ہم بھی جانتے ہیں. یعنی جس طریقے سے وقت کو آپ یہاں دیکھتے ہیں اس طرح مریخ پر نہیں ہے، اس طرح چاند پر نہیں ہے، اس طرح دوسرے سیاروں اور ستاروں پر نہیں ہے. قرآن نے بلکہ یہ بات کہی، اس نے پہلی مرتبہ انسان کو یہ بتایا کہ تم 24 گھنٹوں میں وقت کو محدود کر رہے ہو، خدا کے ہاں تو بعض دن 50,000 سال کے برابر بھی ہوتے ہیں. لیکن سر وقت ہے تو ہر چیز ایگزسٹ کر رہی ہے نا. دیکھیے وقت میں چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں، وقت خالق نہیں ہے چیزوں کا. وقت وہ پیمانہ ہے جس کے زاویے سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. یعنی حرکت اس کے نتیجے میں ایک محسوس حقیقت بنتی ہے. تو وقت کا یہاں تک تعلق ہے، وہ خالق نہیں ہے چیزوں کا.
لیکن وقت کی خود ایک ایگزسٹنس ہے. اگر خدا Existence تو یہاں بہت سی چیزوں آپ کی کے تو ہر چیز ایگزسٹ اسی لیے کریں کیونکہ سائنس یہ ہمیں پروف کر رہا ہے کہ کاز اینڈ افیکٹ کا فیکٹر وداؤٹ ٹائم پاسبل نہیں ہے. تو اگر خدا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدا وقت سے پہلے ایگزسٹ کر رہا تھا, جبکہ سائنس ہمیں آج یہ پروف کر رہی ہے کہ کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کر سکتی. خدا کے بارے میں وقت کا لفظ بولنا ٹھیک نہیں ہے. یہ وقت کا لفظ ہم کائنات کے بارے میں بولتے ہیں. یہ سارے تصورات کائنات میں پیدا ہوتے ہیں. خدا زمان و مکان سے بالاتر ہونا چاہیے, عقل یہی کہتی ہے. اسی کو قرآن نے بیان کیا, هو الظاہر هو الباطن هو الاول هو الآخر. وہ نہ زمان کے اندر پابند ہے نہ مکان کے اندر پابند ہے. کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے بارے میں آپ کہیں کہ یہ وہ ہے اور اس کے اوپر خدا ہے, یہ وہ ہے اور اس کے نیچے خدا ہے, یہ وہ ہے اور اس سے پہلے خدا ہے, یہ وہ ہے اور اس کے بعد خدا ہے. تو قرآن مجید نے یہ تصور دیا انسان کو کہ ذات خداوندی کو اپنی گرفت میں لانے کی کوشش نہ کرو. ذات خداوندی ہے, یہ ایک حقیقت ہے, اس کو اپنی گرفت میں لانا یہ کیسے انسان کے لیے ممکن ہے؟ انسان کی تو ابھی آنکھیں اس کائنات کی پہنائیوں کو نہیں دیکھ سکتے. آپ فرما رہے ہیں کہ خدا کائنات سے ماورا ہے, یعنی خدا زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہے. تو گاندھی صاحب, دنیا کی کوئی ایسی ہستی انسانی عقل کیا منطق کی کسوٹی پر اس کی تصدیق کر سکتی ہے جو زمان اور مکان کے بغیر ایگزسٹ کر سکے؟ بالکل کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خدا کا تصور عقل کرتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ وہ ان حدود کا پابند نہ ہو. یہ تو خود عقل کا تقاضا ہے. اگر وہ ان حدود کا پابند ہوگا, خدا کی صفات انسان کی چاہت کی محتاج ہے. خدا کی صفات انسان کے عقلی تقاضوں کے لحاظ سے ہیں. غامدی صاحب, کائنات کیسے وجود میں آئی؟ اس میں اسلامی تعلیمات اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن سائنس کا بڑا کانٹروڈکٹری تھیوریز آئی ہیں, تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بات یہ کچھ وہ چیزیں ہیں جو قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں, کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو قرآن مجید نے اپنا موضوع نہیں بنایا, ان میں سائنس تحقیقات کر رہی ہے, بیان کر رہی ہے, اس میں مختلف نقطۂ نظر سامنے آتے ہیں, ان کا علمی جائزہ لیتے رہنا چاہیے. قرآن مجید صرف اتنی بات بیان کرتا ہے جتنی اس کے موضوع سے متعلق ہوتی ہے. اس کے علاوہ وہ سائنس کی کتاب نہیں ہے, نہ اس کا یہ کام ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں بتائے, ورنہ تو انسانی علم و عقل کا دروازہ بند ہو جائے. اس نے آپ کے لیے دروازہ کھولا ہے, آپ اس میں جو مختلف نقطۂ نظر ان کا جائزہ لیں. مثلا انسان کی تخلیق کے بارے میں قرآن مجید نے چند بنیادی باتیں بتا دی. یہ پہلی مرتبہ انکشاف کیا قرآن مجید نے کہ انسان کی تخلیق 2 ادوار میں ہوئی ہے. یہ بتایا کہ پہلے دور میں بالکل اسی طریقے سے تخلیق ہوئی ہے مٹی کے پیٹ میں جس طریقے سے اب ماں کے پیٹ سے ہوتی ہے. یہ بتایا کہ یہ دور جو اب گزر رہا ہے اس سے پہلے انسان پر ایک حیوانی دور بھی گزر چکا ہے. یہ باتیں قرآن نے بیان کر دی. اور یہ بیان کرنے کی وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ انسان کی تخلیق کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں توحید کو بیان کرنے کے لیے کہنی ضروری ہو گئی تھی, ورنہ یہ اس کا اصل موضوع نہیں ہے. اس سے آپ کو ایک روشنی مل گئی, آپ چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھائیں, چاہیں تو مزید آگے بڑھیں. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف ان معاملات میں خطاب کیا ہے جن میں دنیا کے اس تصور کے بارے میں بتانا مقصود ہے کہ اس کا کیا کوئی خالق ہے, کیا ہماری موت کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے, اگر ہے تو پھر اس زندگی میں پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. یہ قرآن کا موضوع ہے. ہم صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ خدا نے انسان کو زمین کے پیٹ سے پیدا کیا. ہم صاحب یہ بات قرآن میں کہاں کہی گئی ہے؟ قرآن مجید کی سورہ سجدہ میں بیان کیا گیا نا, اور بھی وجہوں میں بیان کیا گیا کہ انسان کو ہم نے تین لازب سے پیدا کیا, انسان کو ہم من سلسال کالفخار سے پیدا کیا. یہ تو قرآن مجید نے ترجمہ کیجیے اس آیت کا. یعنی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا, ہم نے گارے سے انسان کو پیدا کیا, یہ بیان کیا ہے نا. اس سے یہاں یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ زمین کے پیٹ گارا کہاں ہوتا ہے بھائی؟ گارا وہیں ہوتا ہے, زمین ہی میں ہوتا ہے. یعنی اس سے قرآن نے یہ بتایا کہ سمندروں کے کنارے جو ایک خاص طرح کی دلدلی زمین پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر تخلیق کی ابتدا ہوئی. پھر بتایا کہ وہ مٹی خشک ہو گئی. آیت کی تشریح کرنے کا طریقہ ہے, تو الفاظ یہی بتا رہے ہیں نا, تین لازم کہتے کس کو ہے؟ اسی طرح مولانا فتح محمد جالندھری اور پکٹھول نے جب سورہ لقمان کی آیت کا ترجمہ کیا تھا تو وہ ان کا تشریح کرنے کا طریقہ تھا. آپ کی اس تشریح سے بہت سارے مذہبی علماء اتفاق نہیں کرتے اور ان کی اس تشریح سے آپ اتفاق نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ یہ تو علم کی دنیا ہے, اس کے اندر جس نے کوئی بات کہنی ہے وہ اپنے دلائل دے دے گا. حیرت کی بات یہ ہے, لیکن کیا قرآن کی انٹرپریٹیشن ایک نہیں ہو سکتی جس سے یہ تمام مسائل پیدا ہی نہ؟ بات یہ ہے کہ کیوں آپ اس کو بند کرنا چاہتے ہیں. قرآن مجید کی یہی خوبی ہے کہ انسان اس کو پڑھتا ہے, سمجھتا ہے, نئے نئے عجائب دریافت کرتا ہے, نئی نئی دنیایں دریافت کرتا ہے. اس طرح وہ لوگ جو قرآن سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ کبھی اسے سیر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. آپ غامدی صاحب, آپ نے شروع میں کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مذہب اور سائنس دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. آئی سارٹ آف ٹوٹلی نیگیٹ دیٹ پوائنٹ. قرآن مجید کو ایک مکمل کتاب کا خطاب حاصل ہے. مکمل کتاب کیا ہے؟ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر علم ڈالا ہوا ہے,
ہر علم کے اندر سائنسی علم بھی آ جاتا ہے. اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ فارن کنٹریز میں اف سائنٹسٹ ہیو ٹو کنکلوڈ سم تھنگ، انہیں کوئی ریسرچ کرنی ہوتی ہے تو قرآن مجید کا ترجمہ اپنے سامنے رکھ کے اس کے اندر سے تحقیقات ڈھونڈ کے اور پھر آگے سے اپنی تحقیقات کو آگے لے کے جاتے ہیں. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سائنس اور مذہب دو مختلف چیزیں ہیں؟ یہ آپ کی خوش فہمیاں ہیں، اس طرح کی کوئی بات قرآن نے نہیں کہی. خوش فہمی وہ کی بات کامل نہیں ہے. کتاب ہے ہدایت کے لحاظ سے، یعنی جس موضوع سے متعلق وہ بات کرتی ہے اس میں ایک کامل کتاب ہے. اس کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کو ایٹم بم بنانا سکھائے، اس کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کو علاج معالجے کے طریقے بتائے. یہ انسان کا کام ہے کہ ان کو سیکھیں. اور یہ بھی آپ کی میری بہن خوش فہمی ہے کہ سائنسدان قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ وہ تحقیق آگے کرتے سے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا وہ انسانی آگے سے تاریخ میں. یہ انسان واقعہ کی- کبھی نہیں ہوا، مسلمانوں کے یہاں بھی نہیں ہوا، کچھ آئیے غیر مسلموں کے یہاں ہوتا. اس بات ان پر- دونوں کا موضوع ہی بالکل الگ صاحب ہے. اس بات پر میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. پچھلے دنوں اخبار میں میری نظر سے ایک کالم گزرا جس میں یہ لکھا تھا کہ ٹورنٹو یونیورسٹی میں ایک اناٹومی اور سیل بایولوجی کے ایک پروفیسر ہیں جن کا نام ہے کیتھ مور. انہیں سعودی عرب کی حکومت نے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں ایک بھاری مشاہرے پہ ملازم رکھا اور ان کا کام یہ تھا کہ قرآن اور حدیث میں انسانی تولید کے متعلق جو مواد ہے اس کو جدید سائنس سے کمپیٹیبل ثابت کیا جائے. یعنی قرآن کو پہلے درست تسلیم کیا گیا جیسا کہ انہوں نے کہا، اور پھر اس کی سائنٹیفک انٹرپریٹیشن مانگی گئی. ہم سب ابھی آپ نے کہا ہے کہ یہ کام کبھی نہ مغرب میں ہوا نہ مسلمانوں میں ہوا. یہ آپ کے سامنے زندہ جیتی جاگتی مثال ہے. نہیں، وہ اور بات ہے جو انہوں نے کہی تھی. وہ بات یہ تھی کہ سائنسدان بیٹھ گئے اور انہوں نے کتاب کو اور پڑھا. ایک سائنسدان تھا. نہیں، یہ تو ایک بالکل دوسری چیز ہے. تو یہ ہے کہ کسی مذہب کے ماننے والوں نے جب یہ دیکھا کہ انسان کی ولادت کے بارے میں قرآن مجید کے کچھ بیانات ہیں تو ایک سائنسدان کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کے جو علم ہے اس کی روشنی میں ذرا ہمیں بتائیے کہ کیا چیز قرآن نے کہی اور کیا آپ کہتے ہیں. یہ بالکل ایک دوسری بات ہے. اور یہ کہ سائنسدان جب ناسا میں بیٹھتے ہیں یا سائنسدان جب طبی تحقیق کرتے ہیں تو وہ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. میرا خیال یہ یعنی اگر یہ ایسا رویہ کرتے ہیں علمی طور پر درست نہیں ہے. بالکل درست نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کتاب کا جو موضوع ہے قرآن مجید نے کبھی یہ دعویٰ نہیں ٹھیک ہے کیا. ہم سب جی آپ پلیز. 20th سینچری میں انسان کی جو ایوریج عمر تھی وہ 40 ایئرس تھی، ٹھیک ہے، اور اب 21st سینچری میں انسان کی ایوریج عمر 65 ایئرز ہے. ویئرز قرآن میں مینشن کیا گیا کہ حضرت نوح کی عمر 900 ایئرس تھی، جس کی ڈاکٹر مہدی حسن نے یہ کہا ہے کہ وہ 900 قمری سال تھے، کیونکہ تب جو ہے شمسی کیلنڈر کا رواج ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے. اور اگر دیکھا جائے تو سال میں 12 چاند ہوتے ہیں، 900 پہ اس کو تقسیم کیا جائے تو 75 آتا ہے، جو کہ کافی ریئلسٹک ایج پتہ چلتی ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے سال کہا ہے اور قرآن مجید کو جو آدمی پڑھتا ہے وہ جانتا ہے سال کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس وجہ سے یقیناً وہ 950 سال ہی ہیں. ایسے ہی جیسے آپ بولتے ہیں. لیکن اگر اور دیکھا قمری جائے تو سال جو آج- ہے وہ صرف 10 دن چھوٹا ہوتا ہے شمسی سال سے. ہم روز قمری سال کا تجربہ کرتے ہیں. قرآن مجید بالکل واضح زبان میں نازل ہوا ہے، اس میں اس طرح کوئی ابہام نہیں ہوتا. اور دوسرے یہ کہ قرآن جس زمانے کی خبر دے رہا ہے وہ زمانہ تو ابھی آپ سائنس میں متعین نہیں کر سکے کہ لاکھوں سال پہلے کا تھا. غامدی صاحب، جس طرح انگریزوں نے ترقی کی، سائنس کا یوز کرتے انہوں نے ایٹم بم وغیرہ بنایا، تو مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی قرآن اور حدیث کی روشنی میں رہ کر اپنی زندگی میں امپرومنٹ لانی. تو ہم قرآن اور حدیث کی روح سے کیسے انگریزوں کو کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ ذرا مجھے ان مسلمانوں کے بارے میں بتائیے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جھوٹ، یہ بددیانتی، یہ ملاوٹ، یہ دوسروں کے مال لوٹنا، یہ سب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو رہا ہے. مسلمان اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی بسر کرتے تو دنیا کے اندر اسی پستی میں گرے ہوئے ہوتے. نہ انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی بسر کی ہے، نہ طبعی علوم کے ساتھ وابستگی برقرار رکھی ہے. دونوں کے نتائج بھگت رہے ہیں. لیکن غامدی صاحب، ہم کہاں ہے کہ مسلمان قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ہم پھر کمپیٹ کیسے کر سکتے ہیں انگریزوں کو، اگر ہم اپنے آپ کو اسلام پہ بھی رکھیں اور ساتھ ہم کمپیٹ کرنا چاہیں ان کو؟ اسلام کہاں آپ کے راستے میں رکاوٹ بن گیا ہے؟ اسلام کا موضوع بالکل الگ ہے. دنیا کے اندر آپ کو جو ترقی کرنی ہے اس کے لیے آپ کو طبعی علوم حاصل کرنے چاہیے، ان میں تحقیق کرنی چاہیے، اس کے نتائج نکالنے چاہیے. آپ کو دنیا میں جو سوشل سائنسز کی ترقی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. مذہب آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے اخلاقی وجود کو کیسے پیوریفائی کیا جائے، اور آپ قیامت میں جب اٹھیں تو وہاں آپ کو کن چیزوں کے لیے جواب دہ ہونا ہے. پہلے مذہب کا موضوع متعین کر لیجئے. آپ ڈاکٹر کے پاس مکان کا نقشہ بنوانے کے لیے جا رہے ہیں. علی صاحب، ابن نجیم نے اپنی کتاب الاشباح والنظائر میں اسلامی شریعت کا ایک قانون دیا ہے جس کے مطابق جب ممانعت کی شہادتیں اجازت کی شہادتوں سے ٹکرا جائیں تو پھر جو ترجیح ہے وہ ممانعت کی شہادتوں کو دی جائے گی. علی صاحب،
اسی طرح وہ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ اسی آیت کو اسی اصول کو بنیاد بنا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لاش کی چیر پھاڑ ہے کسی بھی صورت میں قطعی طور پر حرام ہے، اس کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا جا سکتا. تو غامدی صاحب لیکن دوسری طرف پوسٹ مارٹم سے ہمیں جرائم اور طبی معلومات بھی ملتی ہیں، جرائم کے متعلق بھی معلومات ملتی ہیں. تو ہم صاحب آپ پوسٹ مارٹم کو شرعی نقطہ نظر سے کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ پرانے فقہا کی آراء کو قرآن و حدیث کا مسلک بنا کے نہ پیش کریں. قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، پیغمبر کے ارشادات موجود ہیں. ایک زمانے میں لوگوں نے اس کی بنیاد پر وہ کچھ لوگ قانونی پیغمبر کے ارشادات سے استدلال کر رہے ہیں اور آپ بھی پیغمبر کے ارشادات سے مطلب یہ جو آپ نے ان کی بات بتائی ہے، اس کے حق میں پیغمبر کا کون سا ارشاد انہوں نے پیش فرمایا ہے؟ یہ تو ایک بالکل فقہی اور قانونی ضابطہ ہے، اور فقہی اور قانونی ضابطے بنتے بھی رہتے ہیں، تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں. ہم سب صحیح بخاری میں ایک جگہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ لعنت ہے ان لوگوں پر جو مصنوعی بال استعمال کریں. صحیح مسلم میں بھی یہ واقعہ بیان کیا ہے. ہم سب اسی بات کو بنیاد بنا کر وہ نہ صرف پوسٹ مارٹم کی مخالفت کرتے ہیں کہ اس سے بھی لاش کی چیر پھاڑ ہوتی ہے، انسانی جسم کو آپ چھیڑتے ہیں، اور آرگن ٹرانسپلانٹیشن کی بھی مخالفت کرتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب وہ یہ مخالفت کریں گے تو ان کے استدلال کا ہم جائزہ لیں گے نا. مثلا آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہاں تو مسئلہ یہ اخلاقی زیر بحث ہے. اگر کوئی خاتون اس طرح بال لگا کے یہ تاثر دے دیتی ہے دوسرے کو کہ میری عمر یہ ہے اور وہ ہے، تو اس سے وہ اخلاقی طور پر دھوکہ دہی کا ارتکاب کرتی ہے. اس طرح کے معاملات میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توجہ دلائی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جو چیز ہے مذہب کا موضوع اخلاقیات، ٹرانسپلانٹیشن قطعی طور پر جائز ہے، یعنی قرآن حدیث میں کوئی بات اس کے خلاف نہیں ہے. ہم اس کا جائزہ لیں گے، جائزہ لینے کے بعد یہ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی اخلاقی خرابی تو نہیں ہے. اگر کوئی اخلاقی خرابی نہیں ہے تو اجازت دے دیں گے. اس وقت اس کی اجازت کم و بیش تمام اہل علم دے ہی چکے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. دیکھیں جب نئی باتیں سامنے آتی ہیں تو انسان اعتراض کر رہا ہوتا ہے. بتائیے کہ فرض کیجئے ایک ملک میں ایسے طبقے کی حکومت ہے جو علماء سے گائیڈنس لیتا ہے، اور وہ علماء اس حکومت کو یہ کہتے ہیں کہ آپ آرگن ٹرانسپلانٹیشن پہ پابندی لگا دیں. ہاں صاحب، اب ایک ایسا شخص جو آرگن ٹرانسپلانٹیشن ہونے سے بچ سکتی تھی، جس کی جان، اور وہ مارا جاتا ہے، تو قیامت والے دن اس شخص کی جان کا حساب کیا ان علماء سے لیا جائے گا؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح آج ایک ڈاکٹر علاج کرتا ہے، وہ اپنے علم کی روشنی میں آج ایک دوا آپ کو دیتا ہے. ممکن ہے کوئی دوا ڈاکٹر کو تو پتا تھا کہ آرگن ٹرانسپلانٹیشن سے وہ بچ جائے گا، ان علماء کو نہیں پتا. میری گزارش سن لیجیے نا. ایک دوا کے بارے میں تحقیق ہوتی ہے، وہ دوا دی جاتی رہتی ہے. مجھے یاد ہے اب تک کہ ناول جی نے ایک زمانے میں ہمارے ہاں ایسی دوا تھی جیسے ڈسپلین ہے. اچانک ایک دن یہ معلوم ہوا کہ یہ دوا تو انسانی زندگی کے لیے بڑی مہلک ہے. اب مجھے بتائیے کہ جن انسانوں کو اس سے نقصان پہنچا تمام ڈاکٹر قیامت کے دن کھڑے کر لیے جائیں گے؟ انسان اپنے موجود علم کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے. اگر اس نے بدنیتی سے، پھر اس کا مطلب ہے علماء کو اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ سائنسی معاملات پر رائے زنی میں تو کبھی نہیں دیتا. آپ دیتے ہیں اور اس کے بعد مجھ سے پوچھتے ہیں. میں تو نہیں دیتا. میں یہ کہتا ہوں ہر آدمی کو اپنے علم کے دائرے میں رہنا چاہیے. مذہبیات کے علم کا ایک دائرہ ہے. وہ دائرہ کیا ہے؟ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ ان کے پروردگار نے ان سے اس دنیا کی زندگی میں کیا تقاضے کیے ہیں جن کو اگر وہ پورا کریں گے تو قیامت میں سرخرو ہوں گے. غامدی صاحب، اسلام اور دیگر مذاہب میں روح کا تصور پایا جاتا ہے. نہ صرف یہ انسان کے جو مختلف افعال ہیں وہ بھی اس سے منسلک ہیں. چاہے جائے کہ جو سائنس ہے وہ اس چیز کو اس طرح سے تسلیم نہیں کرتی. تو آپ اس نقطہ نظر پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. یہ سائنس کا موضوع نہیں ہے. سائنس کا کام یہ ہے کہ جو کچھ ہماری شخصیت میں ظہور پذیر ہو رہا ہے اس کا جائزہ لے. آپ کوئی سائنس کی اعلیٰ کتاب اٹھائیں، وہ سب سے پہلے آپ کو یہ کہے گی کہ سائنس ان چیزوں سے متعلق ہے جو اس کی حواس کی گرفت میں آتی ہیں، جن پر تجربہ کیا جا سکتا ہے. تو سائنس کا بھی ایک دائرہ ہے. از راہ کرم نہ مذہب کے دائرے کو اس جگہ پہنچائیے، نہ سائنس کے دائرے کو وہاں سے آگے بڑھائیے. ما بعد طبیعیات سائنس کے دائرے سے باہر کی چیز ہے. سائنس کی ترقی اس وقت شروع ہوئی جب یہ اعتراف کیا گیا کہ ہم اب وائے سے متعلق نہیں ہوں گے. سائنس کی اعلیٰ کتابیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں، ہم اب ہاؤ سے متعلق ہوں گے. اور اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ سامنے آیا. یہ بات کہ انسانی شخصیت کیا ہے، کہاں سے آتی ہے، اس شخصیت کی حقیقت کیا ہے، یہ سائنس کا موضوع نہیں ہے. سائنس کا موضوع یہ ہے کہ جسم میں یہ انسانی شخصیت کس طرح کام کرتی ہے. لہذا سائنس دماغ کا جائزہ لے گی، دل کا جائزہ لے گی، آپ کے جگر کا جائزہ لے گی، آپ کے گردوں کا جائزہ لے گی، آپ کے پورے انسانی جسم کے فنکشنز کو دیکھے گی. یہ اس کا دائرہ ہے. اس میں اس نے بڑا کام کیا ہے، انسانیت پر اس کے بڑے احسانات ہیں. اس کو اس کے دائرے میں رکھیے. مذہب کا دائرہ اس سے آگے شروع ہوتا ہے. جہاں طبیعیات کا دائرہ ختم ہوتا ہے وہاں آپ کو مذہب یہ بتاتا ہے کہ آپ کی یہ شخصیت خدا کی دی ہوئی ہے. اس شخصیت کو وہ باقی رکھے گا. اس شخصیت کو ایک دن جواب دہ ہونا ہے اور آپ کو اس کے لیے پیوریفائی کرنا ہے. سائنس کا دائرہ اور اسلام کا دائرہ ڈیفرنٹ ہے، دونوں الگ ہیں. ابتدا بات یہاں سے کی، ان دونوں کا دائرہ بالکل الگ الگ ہے. اصل میں ان دونوں کے دائرے کو الگ رکھنے ہی میں انسانیت کی خیر ہے.
یعنی اگر آپ اطباء سے یہ کہیں گے کہ وہ مذہب پر کلام کریں اور مذہبی علماء سے یہ کہیں گے کہ وہ آپ کو علاج معالجہ بتائیں تو یہ آپ کا کمال فن ہے، اس سے انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عامر صاحب، ہر ایک کا اپنا علم ہے، اس کے اندر اس سے استفادہ کریں. عامر صاحب، ایک فرانسیسی نیچرل فلاسفر تھا جس کا نام تھا دیکارت. اس کا یہ کہنا تھا کہ روح کو مادی سمجھنا آسان ہے مگر یہ سمجھنا سخت دشوار ہے کہ وہ غیر مادی ہو کر، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ غیر مادی ہوتی ہے، ایک مادے کو متحرک کرتی ہے. اب اگر ہم روح کو مادی تصور کریں تو کیا ہم انسانی جسم میں پائی جانے والی لیونگ انرجی کو روح کہہ سکتے ہیں؟ اور اگر ہم اسے مادی تصور نہ کریں جو کہ آپ نے جیسا کہ فرمایا، تو پھر اس دیکارت کے سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ ایک بات یہ ہے کہ دیکارت سے سائنس بہت آگے بڑھ چکی. اب تو صورتحال یہ ہے کہ پہلے مادہ مسئلہ بنا ہوا تھا، اب مادے کی حقیقت مسئلہ بنی ہوئی ہے. پہلے یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ کوئی ٹھوس چیز ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اب معلومات ہماری گرفتی میں نہیں آتی. اب مادے میں لوگ لہریں دریافت کر رہے ہیں اور نور کے اندر ذرات دریافت کر رہے ہیں، تو دنیا اس سے بہت آگے بڑھ گئی. سوال یہ نہیں تھا، سوال یہ تھا کہ روح غیر مادی ہو کر مادے کو کس طرح متحرک کرتی. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ سائنٹیفک بات ہے. یعنی ظاہر بات ہے کہ مادے کے اندر تحریک کے عوامل تو مجھے ملتے ہی نہیں ہیں. تو اگر میں یہ مانتا ہوں کہ ایک شخصیت موجود ہے جو اس کو متحرک کرتی ہے، یعنی میرے نزدیک وہ شخصیت جو شعور دیتی ہے آپ کو، ایک آپ کی حیوانی زندگی ہے، وہ مادی تعامل سے پیدا ہو جاتی ہے، وہ جانوروں میں بھی ہے. ایک آپ کی شخصیت ہے، یعنی جانوروں میں روح نہیں ہوتی؟ یہ شخصیت جو آپ جانوروں میں روح نہیں ہوتی؟ ان کے اندر جان ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، نفس ہوتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے. آپ کے اندر در حقیقت وہ ایک شخصیت ہے جس کو انسانی شخصیت کہا جاتا ہے. چنانچہ یہی وجہ دیکھیے قرآن اس کو کیسے بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ انسان کا حیوانی وجود جب پایا تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، اس وقت ہم اس کے اندر یہ انسانی شخصیت ڈال دیتے ہیں. حمدی صاحب، آرگن ٹرانسپلانٹ کی بات ہو رہی تھی اور اس پہ بہت سا کام اجتہاد کے تھرو اسلام میں اسکالرز بھی کر رہے ہیں، اور اس چیز پہ کافی حد تک وہ متفق ہو گئے کہ کسی کی جان بچانے کے لیے اگر آرگن ٹرانسپلانٹیشن ہے تو وہ حلال ہے. تو کچھ ایسے آرگنز ہوتے ہیں جو جان کا خطرہ جن سے نہیں ہوتا لیکن ان کی ضرورت بہت زیادہ رہتی ہے، جیسے آنکھوں کا ایک ایلیمنٹ ہے کہ وہ اگر آپ کسی کو دے دو تو اس کی زندگی کا بہت حد تک رخ بدل سکتا ہے. ان آرگنز کے بارے میں آئی وانٹڈ ٹو نو کہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ ٹرانسپلانٹیشن کے لیے اگر آپ کا پوائنٹ آف ویو، آئی وانٹڈ ٹو نو دیٹ. میرا تو میری بہن سادہ سا نقطہ نظر ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز سے اللہ کی کتاب میں روکا گیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے روکا گیا تو ہمیں روکنے کا حق ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر عام اخلاقی اصولوں پر کسی چیز کا جائزہ لینا چاہیے. اس سے جان کا خطرہ تو نہیں ہے نا آنکھوں کے یہ ٹرانسپلانٹیشن؟ وہ لوگ کہتے ہیں نا، میں تو اپنی بات بیان کر رہا ہوں، آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں تو اس طرح دیکھوں گا. تو میرے نزدیک نہ اس کے خلاف کوئی بات قرآن میں ہے، نہ اس کے خلاف کوئی بات حدیث میں ہے، نہ کسی اخلاقی اصول سے اس کا تصادم ہوتا ہے. اس وجہ سے جس چیز کو بھی آپ ٹرانسپلانٹ کرنا چاہتے ہیں کیجیے. سب آگے چلتے ہیں. ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں ایک جگہ درج کیا ہے کہ مسلمانوں نے سب سے زیادہ سائنسی ترقی عباسی خلیفہ مامون الرشید کے عہد میں کی. 830 عیسوی میں اس نے 2 لاکھ دینار کی لاگت سے بغداد میں ایک بیت الحکمت تعمیر کیا اور ہزاروں یونانی مسودات کو اس نے عربی زبان میں منتقل کروایا جو مسلمانوں میں سائنسی ترقی کی بنیاد بنا. صاحب، تصویر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ مامون الرشید ایک معتزل تھا اور قرآن کو تخلیق مانتا تھا. صاحب، کیا وجہ ہے کہ سائنسی ترقی روایتی طور پر مذہبی سوچ نہ رکھنے والے سلاطین کے عہد میں ہوئی؟ وہ مذہبی سوچ رکھتا تھا، ایک خاص نقطہ نظر اس کا تھا ایک چیز کے بارے میں. اس پہ آپ اس کو غیر مذہبی کیسے قرار دیتے ہیں؟ وہ خدا کو مانتا تھا، وہ اللہ کی کتاب کو مانتا تھا، وہ قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا تھا. مذہب ان چیزوں کا نام ہے. قرآن مجید مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، یہ کلامی مسئلہ ہے. ایک زمانے میں لوگوں نے اپنی حماقت سے اس کو پیدا کر دیا، اس کو آپ پورا مذہب بنا دیتے ہیں. مذہب نام ہے اس چیز کا کہ ہم سب کو ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں جواب یہ ہے کہ وہ تقدیر کے نظریہ جبر کا نہیں، نظریہ قدر کا قائل تھا. صاحب، اب جو سائنس ہوتی ہے وہ چیزوں کے کازز ڈھونڈتی ہے، لیکن جو نظریہ جبر کے حامی لوگ ہوتے ہیں وہ کازز میں زیادہ نہیں پڑتے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ خدا نے بنایا ہے. مطلب یعنی انکلینیشن نظریہ قدر کے لوگوں کی سائنس کی جانب اور نظریہ جبر کے لوگوں کی مذہب کی جانب زیادہ ہوتی ہے. دونوں انتہائیں ہیں، دونوں غلط ہیں. قرآن مجید نے اس کے بالکل برعکس ایک نہایت متوازن تصور دیا ہے. اس نے بتایا ہے جبر کے مواقع کیا ہیں، اس نے بتایا قدر کے مواقع کیا ہیں. تو یہ دو انتہائیں ہیں. انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ایسی سائنسی ترقی کسی نظریہ جبر کے حامی بادشاہ کے دور میں کیوں نہیں ہو سکی؟ میں تو نظریہ جبر کا حامی نہیں ہوں، نہ میں قرآن کو نظریہ جبر کا حامی سمجھتا ہوں. قرآن نے تو ایک نہایت متوازن تصور پیدا کیا ہے. اگر اس متوازن تصور پر لوگ قائم ہوتے تو نہ سائنسی ترقی رکتی، نہ مذہبی تصورات میں کوئی خرابی پیدا ہوتی. یہ تو پینڈولم کی طرح کبھی آپ اس انتہا پہ چلے جاتے ہیں، کبھی اس انتہا پہ چلے جاتے ہیں. جبر اور قدر کے مابین ایک توازن ہے. مجھے کہاں پیدا ہونا تھا، میری شکل و صورت کیا ہوگی، میرے والدین
والدین کون ہوں گے, میری صلاحیتیں کیا ہوں گی, ان کے لیے مواقع کتنے پیدا ہوں گے, یہ سب کچھ جبر ہے. لیکن یہ کہ ان صلاحیتوں کو نشو و نما دینے کے لیے مجھے کیا ایفرٹ کرنی ہے ہمیں اور میرا اسلامی اخلاقی وجود کیا ہے, یہ ایک اور قدر ہے. ایگزامپل یہ ملتی ہے کہ اخوان الصفا نے ایسٹرانومی کے اوپر, میوزک کے اوپر, فزکس کے اوپر جو رسائل مرتب کیے انہیں برسر بازار بغداد کی گلیوں میں جلوایا گیا. ہم سب یہ 11ویں یا 12ویں صدی کا واقعہ, اور اس کے بعد سے ہی مسلمانوں کا سائنس کی دنیا میں ڈاؤن فال شروع ہو گیا. ہم سب کیسے دیکھتے ہیں آپ اس بات؟ اس طرح کے واقعات کے بارے میں دیکھیے, تاریخی روایات ہوتی ہیں, بہت سی تاریخی روایت اس کی تردید کرتی ہیں, بہت سی تاریخی روایات اس واقعے کو بیان کرتی ہیں. اگر ایسا ہوا ہے تو یقیناً ایک برا کام ہوا ہے. میں مسلمانوں کے تمام افعال و اعمال کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا. انہوں نے اچھے کام بھی کیے ہیں, انہوں نے برے کام بھی کیے ہیں. وہ آج بھی اچھے کام کرتے ہیں, وہ آج بھی برے کام کرتے ہیں. اس وقت جس طرح انسانی جانوں کو لیا جا رہا ہے, جس طرح دہشت گردی ہو رہی ہے, جس طریقے سے آپ اسلامی حدود کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, ظاہر ہے اس کی کون تائید کرے گا. مسلمان جس طریقے سے اخلاقی پستی میں گر گئے ہیں کہ ان کی بنائی ہوئی دوا پر بھی آج اعتماد نہیں کیا جا سکتا, یہ کیا چیز ہے؟ تو اس وجہ سے مسلمانوں کے اعمال افعال کی بنیاد پر مذہب کا جائزہ نہیں لیا جائے گا. مذہب کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے, وہ قرآن مجید ہے, اس کو ہم دیکھیں گے. وہ بتائیے کہ کیا بات کہتی ہے, اس کی ہر بات کی مدافعت کرنا میری ذمہ داری ہے. غامدی صاحب, سورہ کہف میں جہاں ذوالقرنین کا ذکر آتا ہے اس کی آیت نمبر 86 کے مطابق ذوالقرنین سفر کے دوران ایک ایسی جگہ پر جا پہنچے جو سورج غروب ہونے کی جگہ تھی. پھر آیت نمبر 90 کے مطابق ذوالقرنین ایک اور سفر کے دوران ایک ایسی جگہ پر جا پہنچے جو سورج طلوع ہونے کی جگہ تھی. ہم سب بات یہ ہے کہ سورج غروب یا طلوع ہونے کی جگہ تک جا پہنچنا صرف اسی صورت میں ممکن ہے اگر زمین کو ہم فلیٹ تصور کر لیں, جیسا کہ اس زمانے کے لوگ کرتے تھے. اب جب جدید سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ زمین فلیٹ نہیں چپٹی ہے, تو پھر آپ ان آیات کو سائنسی استدلال کی روشنی میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ ان میں یہ بات کہی نہیں گئی کہ سورج وہاں غروب ہو رہا تھا. یہ کہا گیا ہے کہ اس نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا. یہ تو بالکل ادبی بیان ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں آج کراچی گیا تھا اور میں نے وہاں سمندر میں سورج ڈوبتے دیکھا. تو ایک ادبی اسلوب کو آپ سائنسی چیز کیوں سمجھتے ہیں؟ وہاں یہ بیان نہیں کیا گیا, وہاں یہ موضوع ہی نہیں ہے. یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک خاص جگہ تک پہنچا جس جگہ اس نے دیکھا کہ آگے پھر سمندر ہی سمندر تھا, سورج وہاں غروب نہیں ہو لکھا. اس ٹرانسلیشن کے ایگزیکٹ الفاظ یہ ہیں, دوبارہ میں ریفرنس دوں گا پکٹھول کا اور مولانا فتح محمد جالندری کے ترجمہ قرآن کا, کہ ذوالقرنین سورج غروب ہونے کی جگہ جا پہنچے. اس جگہ جا پہنچے جہاں پر انہوں نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا. ظاہر ہے کہ سورج کو غروب ہوتے ہوئے ہم بھی دیکھتے ہیں, ہم بھی مغرب کہتے ہیں, ہم بھی مشرق کہتے دنیا ہیں. کی ہر جگہ سے سورج کو غروب ہوتے دیکھا جا اس سکتا کے باوجود مغرب بولتے ہیں, اس کے باوجود مشرق بولتے ہیں. یہ عام بول چال کی زبان ہے, یہ آپ بھی استعمال کرتے ہیں. روز آپ کہتے ہیں میں مغرب کے وقت آؤں گا. مغرب کا مطلب کیا ہے؟ سورج کے غروب ہونے کا وقت. غروب بولتے ہیں. آپ روزانہ اخبار میں پڑھتے ہیں طلوع آفتاب کا وقت یہ ہے, غروب آفتاب کا وقت یہ ہے. تو سائنس کی زبان نہیں بولی جا رہی ہوتی, ادب کی زبان بولی جا رہی ہوتی ہے. یعنی انسان جیسے چیزوں کو دیکھتا ہے اس کے لحاظ سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں. وہاں سورج کے طلوع و غروب کی سائنس بیان کرنا قرآن کا مقصود ہی نہیں ہے. یہی تو میں بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں. تشریح ان آیات کے متعلق بجا تسلیم. لیکن گاندھی صاحب بات یہ ہے کہ زمین فلیٹ ہے, اس بات کی جو سپورٹنگ ایویڈنس ہے وہ احادیث میں بھی پایا جاتا ہے. مثال کے طور پر صحیح بخاری میں حضرت ابو ذر غفاری سے ایک روایت منسوب ہے جس کے مطابق سورج غروب ہونے کے بعد خدا کے تخت کے نیچے چھپ جاتا ہے اور اگلے دن خدا کی اجازت ملنے کے بعد طلوع ہوتا ہے, اور قیامت اس دن آئے گی جب یہ اجازت نہیں ملے گی. ہم سب یہ پھر وہی ویو آ گیا کہ زمین فلیٹ ہے, کیونکہ اس زمانے کا بندہ سورج کو صرف غروب ہوتے دیکھتا تھا, جبکہ آج ہم جانتے ہیں کہ سورج کبھی غروب نہیں ہوتا, آدھے حصے پہ زمین کے طلوع ہوتا ہے اور آدھے حصے پہ غروب ہوتا ہے. بڑی غیر معمولی بات جو بیان کی گئی ہے اس میں اصل میں اس حقیقت کی طرف آپ کو توجہ دلائی گئی ہے کہ جو طلوع و غروب کا نظام چل رہا ہے, جس کے تحت سورج ایک جگہ سے آتا ہے دوسری جگہ جاتا ہے, یہ دنیا جس طریقے سے کام کر رہی ہے یہ سب خدا کے اذن پر کام کر رہی ہے. وہاں بیان کرنا یہ مقصود ہی نہیں ہے جس کو آپ سائنسی تحقیقات کہتے ہیں. انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر چیز خدا کے سامنے سجدہ ریز ہے. آپ اسی حدیث میں کیوں گئے؟ قرآن میں جگہ جگہ ذکر ہے کہ یہ ستارے بھی خدا کے سامنے سجدہ ریز ہیں, یہ درخت بھی خدا کے سامنے سجدہ ریز ہیں. وہ خدا کے قانون کے پابند ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس ضابطے قاعدے میں ان کو باندھ دیا اس کے مطابق کام کر رہے ہیں. یہ جگہ جگہ بیان ہوا ہے, اس کو آپ ایک سائنسی چیز کیوں سمجھتے ہیں؟ مذہب کا کام یہ ہے وہ آپ کو اصل حقائق کی طرف توجہ دلائے. یہ سائنس کا کام ہے کہ وہ آپ کو یہ بتائے کہ سورج کے طلوع و غروب کی کیا غامدی صاحب, زمین فلیٹ ہے, ہم نے جب اس کے متعلق قرآنک ایویڈنس آپ کے سامنے رکھا تو آپ نے اس سے اختلاف کیا. زمین فلیٹ ہے, جب ہم نے اس کے متعلق احادیث آپ کے آگے رکھی تو آپ نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے اپنا نقطہ نظر بیان کیا. ہم سب بات یہ ہے کہ 15ویں صدی عیسوی تک
یہودی، عیسائی اور مسلمان علماء صرف خدا کے وجود کے بعد ایک اور بات پر متفق تھے کہ زمین فلیٹ ہے نمبر 1، اور زمین اس نظام شمسی کا مرکز بھی ہے، جیو سینٹرک ویو تھا. ہم سب جب اس کے بعد گلیلیو نے اس بات کو غلط ثابت کیا تو تب سے بتدریج اس موقف میں تبدیلی آنا شروع ہوئی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک سائنسی بات تھی، جو زمانے کی سائنس تھی، جس طرح انسان عام طور پر مشاہدہ کرتا تھا اس کے لحاظ سے اس نے ایک رائے قائم کی. جب اس میں تبدیلی آ گئی، معلوم ہوا کہ ایویڈنس اس کے خلاف ہے، تو لوگوں نے اپنی رائے میں ہر تبدیلی پیدا سائنسی کر دی. دریافت کے بعد اہل مذہب اپنے موقف میں تبدیلی کیوں پیدا کر لیتے یہ مذہب کا مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھیے، آپ پہلے ایک مسئلے کو مذہب کا مسئلہ بناتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ تبدیلی کیوں آ گئی. دنیا میں بہت سے لوگ تھے جو بہت سی باتوں کو مانتے تھے، سائنسی تحقیقات میں ان کو غلط ثابت تو کر چلیں، دیا. یہ تو زمانے کی بات تھی. 1982 میں سعودی عرب میں ایک مفتی تھے شیخ عبدالعزیز بن باز، انہوں نے فتویٰ دیا کہ زمین فلیٹ ہے، اس آیت کو بنیاد بناتے ہوئے کیف الارض سوتیحت، اور جو اس بات کی مخالفت کرے وہ کفر میں شامل ہو جائے گا. یہ بات ہے، اگر اس طرح وہ فتویٰ انہوں نے دیا ہے تو ان کے حق میں دعائے خیر کی جا سکتی ہے. قرآن مجید کی اس آیت میں یہ موضوع ہی نہیں ہے. وہاں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ دیکھو زمین تمہارے لیے کس طرح چلنے کی، پھرنے کی ایک ایسی چیز بنا دی گئی ہے کہ وہ بچھونا ہے جو تمہارے لیے بچھا دیا گیا ہے. ایک خالص ادبی اسلوب میں کہی بات کو اگر آپ ایک سائنسی حقیقت کے طور پر لیتے ہیں تو اس میں کیا کیا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ آپ کے حق میں دعا کی جائے. قرآن مجید کی جو بات ہے وہ واضح کریں گے، ہم اس کو بتائیں گے. اگر کسی صاحب علم نے اپنے کسی سیاسی یا اپنے کسی معاشرتی یا اپنے کسی تہذیبی یا اپنے کسی اور پس منظر کی وجہ سے ایک بات قرآن مجید کی طرف منسوب کر دی ہے تو آخر ہمیں بھی اللہ نے علم دیا ہے، عقل دی ہے، ہم اس کو رکھ کے آپ دیکھیں نے گے. جب یہ فرمایا تھا کہ انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا گیا اسی لیے وہ زمین کے پیٹ سے پیدا ہوا، مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ادبی اسلوب ہو. دیکھیے، بات یہ ہے کہ وہاں تو ادبی اسلوب ہے، یہاں پر تو ایک حقیقت واقعہ جس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کو طین لازب سے، مٹی سے پیدا کیا ہے. ہم نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی ہے. یہ بات کہ کون سی چیز ادبی اسلوب ہوتی ہے اور کون سی چیز ہوتی ہے کہ جس میں ایک حقیقت واقعہ کا بیان کرتے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں. مثلا میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ میں چڑیا گھر گیا تھا، وہاں میں نے شیر دیکھا، تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ شعر یہاں مجازی مفہوم میں استعمال ہوا ہے. لیکن میں جب انیس کا مصرع پڑھوں گا کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ یہاں پر مجاز کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے. تو جب قرآن یہ کہتا ہے کہ وہی الارض کیف سطحت، زمین کی طرف دیکھو کیسے بچھا دی گئی ہے، مجھے یہ بتائیے، میں اس کا سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، اس میں زمین کے چپٹے ہونے کا تصور کہاں سے آ گیا؟ زمین بچھی ہوئی ہے، زمین ایک بچھونا ہے، زمین ہمیں اپنے اندر لیے ہوئے ہے، زمین ہمارے لیے ماں کی طرح ہے. یہ ساری چیزیں جتنی ہیں وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کی جو عظیم رحمت ہمارے لیے اس کو بیان کر رہی ہے. سر، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں 7 آسمانوں کے اوپر ہوں. تو میں نے ایک کتاب پڑھی تھی ہارون یحییٰ کی، اس میں انہوں نے 7 آسمانوں کو ڈیفائن کیا ہوا ہے ایز 7 ایٹماسفیئرک لیئرز. تو جب ہم انہیں کراس کر جاتے ہیں دنیا میں، مطلب اب لوگ چاند پر بھی جاتے ہیں، تو تب اوپر جا کے ہمیں خدا تو نظر نہیں آتے. تو اس کو آپ کس طرح سے مطلب کریں گے؟ جو اسلامک اسکالرز جو ہیں قرآن کی آیات کا اس طرح ایکسپلینیشن دے دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں قرآن آپ کا مجید کیا نے تو یہ خیال بات ہے؟ کبھی نہیں کی. قرآن تو اس کی نفی کرتا ہے. وہ تو یہ کہتا ہے خدا نہ زبان میں پابند ہے نہ مکان میں پابند ہے. میں نے قرآن مجید کی اس سے پہلے یہ آیت آپ کو سنائی تھی جس میں قرآن نے یہ اعلان کیا ہے کہ نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ چیز ہے جس سے اوپر خدا ہے، نہ یہ کہا جا سکتا ہے یہ چیز ہے جس سے نیچے خدا ہے، نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ خدا سے پہلے یہ چیز تھی، نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلاں چیز خدا کے بعد ہوگی. تو زمان اور مکان دونوں میں خدا کو پابند نہیں کیا جا بخاری سکتا. کی بے شمار احادیث میں یہ بیان ہوا ہے، جس میں سب سے مشہور احادیث یہ ہے کہ خدا ہر 7 آسمانوں کے اوپر ہے اور ہر آسمان کے بیچ میں 500 برس کا فاصلہ ہے اور ہر آسمان پر ایک پیغمبر بیٹھا ہے، اور پھر واقعہ معراج بھی اس سے منسوب کیا جاتا ہے. اس میں تو یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ خدا ماورا ہے زمین و آسمان سے. تو خدا کا ماورا ہونا تو چاہیے اس کو ہر حال میں، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیا. ماورا ہونے کے بعد خدا کہاں ہے اس چیز کو کبھی قرآن نے بیان نہیں کیا. قرآن خدا کی ذات کے بارے میں کوئی بات بیان نہیں کرتا، وہ آپ کو خدا کی صفات کا تصور دیتا ہے. جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ رؤوف ہے. ہارون یحییٰ جیسے اسکالرز مذہبی صحائف میں سے سائنس کو برآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ مذہب اور سائنس دونوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہارون یحییٰ کی کوئی چیز جب ان کے پورے استشہاد کے ساتھ سامنے آئے گی تو میں اس پر تبصرہ کروں گا. میں افراد پر اس طریقے سے تبصرہ نہیں کرتا. ان کی چیزیں میں نے بھی دیکھی ہیں، انہوں نے اس طرح کا کام کبھی نہیں کیا. وہ تو صرف ان چیزوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں جن میں قرآن مجید نے کوئی بات کہہ دی ہے. یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ تمام سائنسی حقائق کو اس زاویے سے دیکھیں.
سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے آپ نے ابھی کہا ہے کہ قرآن پاک ایک مطلب جن چیزوں کو ڈیفائن کر رہا ہے صرف انہی کو کر رہا ہے، آگے اس کے آگے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ خشوع و خضوع کرو، مطلب آگے ایک عقل کو استعمال کرو. تو سائنس بھی تو ایک عقل ہی ہے نا، پھر ہم سائنس کو کیا کہیں گے؟ اگر ہم سائنس قرآن پاک کا یا اسلام کا پہلو نہیں لے رہے تو پھر اس کو کس سائڈ پہ ہم دیکھیں گے؟ سائنس کو سائنس کی حیثیت سے دیکھیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کا علم حاصل کریں گے. جس کا میں اس میں قرآن کیا پاک شک میں ہے؟ ذکر کیا اس گیا میں کیا شبہ ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، اس کی روشنی میں وہ اپنے لیے معیشت کے ذرائع تلاش کرتا ہے، وہ کاشتکاری کرتا ہے، اس نے انڈسٹری وجود میں لا کر دکھا دیا ہے، اس نے بے شمار اکتشافات کیے ہیں. اب یہ جہاز جس میں ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ قرآن سے اس کو جاننا چاہیں گی کہ یہ کیسے بنایا جائے؟ یہ انسان نے اپنی عقل کو استعمال کیا، یہ قرآن کا موضوع ہی نہیں. غازی صاحب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں بیان کیا گیا ہے کہ پہلے زمین بنائی گئی، پھر آسمانوں کی طرف خدا متوجہ ہوا بنانے کے لیے، اور پھر 7 آسمان بنا دیے گئے. پھر آیت ایک سورت نازیات میں آیت نمبر 27 سے لے کر 29 تک بیان کیا گیا ہے کہ پہلے آسمان بنایا گیا اور پھر زمین بچھا دی گئی. پھر ایک تیسری سورت کی آیت نمبر 30 میں بیان کیا گیا سورہ انبیاء کی کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، پھر ان کو جدا کر دیا گیا. یہ اگر ہم مذہبی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ تینوں باتیں آپس میں کانٹراڈکٹ کر رہی ہیں. جبکہ اگر ہم اس کو بگ بینگ تھیوری دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ ایک الگ بالکل سوچ، ایک نئی سوچ بتاتا ہے. تو اگر ان دونوں باتوں کو آپ کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا، قرآن نے اس کی وضاحت کر دی ہے سورہ سجدہ میں کہ زمین و آسمان 2 ایام میں، اور ایام کے بارے میں بھی بتا دیا ہے کہ ان کو اپنے ایام پر قیاس نہ کریں، اپنے دنوں پر قیاس نہ کریں. خدا کے دن تو بعض اوقات 50,000 سال سے بھی زیادہ کے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں زمین و آسمان کو تخلیق کیا. پھر بتایا ہے کہ ایک پورا عمل زمین کے اوپر گزرا جس میں زندگی کے جو آثار ہیں اور اس کے عوامل ہیں وہ پیدا کیے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بھی اسی طریقے سے ایک ترتیب کے ساتھ وہ صورت دی جو اب دی گئی ہے. تو یہ چیز ہے جس کو بیان کیا گیا. اب قرآن مجید کہیں اس کے اس حصے کو بیان کر دیتا ہے، کہیں اس حصے کو بیان کر دیتا ہے. وہ کوئی سائنسی بیان نہیں دے رہا ہوتا، بلکہ آپ کو اللہ کی آیات کی طرف توجہ دلا رہا ہوتا ہے. مگر بات میری یہ کہ دیکھیں 3 جگہ، یعنی کہ ایک جگہ بھی نہیں 3 جگہ کانٹراڈکشن آ رہی ہے کہ پہلے کہا گیا کہ پہلے زمین بنائی گئی، پھر آسمان بنایا گیا، پھر کہیں کہا گیا کہیں آسمان بچھایا گیا، اپنے ذہن سے یہ بات فرض کر لیتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت پڑھی، اس میں کہا گیا ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ پروردگار نے زمین کو تمہارے لیے بنایا، اس میں اپنی ساری نعمتیں رکھیں اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس کو بھی استوار کر دیا. یہ بالکل اسی پروسیس کا بیان ہے. کسی جگہ زمین سے شروع کر کے آسمان پہ بعد میں جو کام ہوا ہے اس کو بیان کر دیا. کسی جگہ تخلیق کے ابتدائی مراحل بیان کر دیے ہیں. ایک عمل جب آپ کرتے ہیں، آپ مکان بناتے ہیں، تاج محل کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اینٹ پتھر گارا نقشہ بنایا، اس کے بعد ہم نے تاج محل کو اٹھانا شروع کر دیا. کبھی آپ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے برجیاں بنائی، پھر اس کے بعد ہم نے یہ معاملہ شروع کر دیا. تو بعض اوقات آپ ایک ہی چیز جو کئی ادوار میں ہوئی ہے اس کو مختلف مراحل میں بیان کر رہے ہوتے ہیں. ان مختلف مراحل کو قرآن مجید نے بیان کر دیا. خالص انسانی سے جو ذہن ہے، وہ حیات جو بعد از بہت حیات ہے، اس کو بڑی مشکل سے وہ سمجھتا ہے. لیکن سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے بھی اس وقت تک یقین نہ کیا اس بات پہ جب تک انہوں نے جانوروں کو زندہ ہوتے نہ دیکھا. تو ایک جب پیغمبر بھی فزیکل ہیپننگ سے وہ اپنے ایمان کو کنسالیڈیٹ کر رہا ہے، تو اس طرح ایک عام آدمی کے لیے کیسے ممکن ہوگا؟ ذرا وہی آیت پڑھی، اس میں کیا بات ہے. جیسے ہی انہوں نے یہ سوال کیا، پہلا اس کا سوال اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پورا ایمان رکھتا ہوں میں، اس میں تو کوئی سوال نہیں، اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں. تو اطمینان قلب کی تو کوئی حد نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم علم و عقل کی بنیاد پر مطالبہ ایک عام آدمی کر دے تو یہ بات یہ ہے کہ عام آدمی مطالبے کرتا رہتا ہے بہت سے. اللہ تعالیٰ بہت سے مطالبات پورے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ ہم عام انسانوں کو بھی آفاق اور انفس میں اپنی آیات دکھاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اس وقت سائنس نے جو اکتشافات کیے ہیں اور جس سے غیر معمولی مذہبی حقیقتیں واضح ہوئی ہیں، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کا مطالبہ ہے جس کو پورا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. قلب کوئی 2 مختلف چیزیں ہیں. جی بالکل، اس میں کیا شک ہے. دیکھیے میں عقلی لحاظ سے ایک چیز پر مطمئن ہو جاتا ہوں، اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اس میں مزید یقین حاصل ہو جائے. سائنس میں ایسا ہی ہوتا ہے، بعض اوقات ایک نظریہ پیش کیا جاتا ہے، آپ اس پہ یقین کرتے ہیں. ایک عام آدمی تو پھر اطمینان قلب حاصل نہیں کر سکتا. عام آدمی بھی اطمینان قلب حاصل کرتا ہے، اس کو بھی اللہ نے اتنی عقل دی ہے، اتنا علم دیا ہے. ایک عام آدمی یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ خدا سے کہ تم میرے سامنے مردوں کو زندہ کرو تاکہ میں اطمینان قلب حاصل کروں. پیغمبر تو کر سکتا. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ عام آدمی کے مطالبات تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے سائنسی اکتشافات سے دیکھیے کس شان کے ساتھ پورا کیا ہے. ہم لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا آپ کا سارا ریکارڈ مرتب کر کے پیش کر دیا جائے گا. لوگ تعجب کرتے تھے، آپ کمپیوٹر میں آپ وہی کچھ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آفاق میں بھی اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں، انفس میں بھی دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ بات ہوگی کہ ہمارا ریکارڈ ہوگا. سائنٹیفکلی یہ بات پروف ہو چکی ہے کہ ہم جب کچھ بولتے ہیں تو وہ اب ہمارے جو الفاظ ہیں، یہ ورڈز ہیں، وہ ہوا میں یا ایئر میں وہ ریکارڈ ہو جاتے ہیں. تو آپ اس کو کیسے ریلیٹ کریں گے اس بات سے؟ میں نے اسی کی طرف توجہ دلائی ہے.
یہ پوچھ رہے تھے کہ ہمارے اطمینان قلب کے لیے کیا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اس زمانے میں تو اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانیاں اپنی دکھا دی ہیں کہ وہ اطمینان قلب ہی کا نہیں, اس سے آگے بھی کچھ چیزوں کا ذریعہ بن رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ عام لوگوں کے لیے بھی کرتا ہے, پیغمبر کے ساتھ براہ راست مکالمہ ہو جاتا ہے. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اپنی آیات نمایاں کرتا رہتا ہے. اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ان قریب ہم تمہیں آفاق میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور تمہارے اپنے وجود میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے. نہیں کہہ سکتے نا کہ سائنس کو آپ مذہب سے یا اسلام سے آپ علیحدہ کر دو, تو اس بات سے تو یہی چیز ہوگی نا کہ وہ یہ دونوں. کسی نے نہیں کہا کہ آپ فلاں کو فلاں سے علیحدہ کر دو, یہ بتایا جا رہا ہے دونوں کا موضوع الگ الگ ہے. مذہب کا موضوع یہ ہے کہ وہ آپ کے اخلاق کی تطہیر کرے, آپ کے وجود کا تزکیہ کرے, آپ کو قیامت میں کامیابی کے قابل بنائے. وہ اخلاقی چیزوں کو اپنا موضوع بناتا ہے. سائنس کا موضوع اس کے بالکل برعکس یہ ہے کہ وہ طبیعیات میں تحقیق کرتی ہے, وہ دعاؤں میں تحقیق کرتی ہے, وہ آپریشن کے طریقے ایجاد کرتی ہے. ان کا مذہب سے کیا تعلق؟ غامدی صاحب آپ نے یہ بات کی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کہا تھا کہ قرآن مجید جو ہے ایک مکمل کتاب ہے, ٹھیک ہے, ہر ایک کا الگ پرسیپشن ہوتا ہے قرآن مجید کو لینے میں. اسی طرح قرآن مجید میں آیا ہوا ہے کہ کائنات جو ہے ہم نے پیدا کی اور انسان کا ہے کہ وہ اب اس کو ڈسکور کرے. تو کائنات کے اندر پورا سائنس نہیں آتا. ڈونٹ یو تھنک, آپ دونوں کو کہہ رہے ہیں الگ موضوع ہے, ٹھیک ہے, لیکن ڈونٹ یو تھنک سائنس از ان Islam? You are totally negating Islam and you are separating the both sects, although they are not separated. What do you have to say about it? دیکھیے جتنی باتیں آپ نے میری طرف منسوب کی ان میں سے میں نے ایک بات بھی نہیں کہی. نہ قرآن مجید میں ہے, نہ قرآن مجید میں میری گزارش سن لیں. یہ کہ قرآن مجید ایک مکمل کتاب ہے, میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن مجید اپنے موضوع کے لحاظ سے کامل کتاب ہے. اس کا موضوع کیا ہے؟ اپنا پرسیپشن ہے نا. مکمل کتاب کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ہر واک آف لائف میں آپ ہر چیز میں اس کو اپنے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہو. اٹس ناٹ دیٹ کہ آپ صرف صرف ان معاملات میں جن میں ہمیں خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. یعنی آپ کو اس کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا کہ آپ نے ٹرین میں سفر کیوں کیا, جہاز میں سفر کیوں نہیں کیا. آپ کو اس کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا قیامت کے دن جا کے کہ آپ نے سپوتنک طیارہ کیوں ایجاد کیا تھا اور کیوں ایجاد نہیں کیا. آپ کو اخلاق کی چیزوں میں جواب دہ ہونا ہے. آپ نے سچ بولا, آپ نے دیانت سے کام لیا, آپ نے اعلیٰ ترین زندگی بسر کی, ایسی زندگی بسر کی جو اعلیٰ اقدار پر مبنی تھی. یہ قرآن کا موضوع ہے. یہ موضوع ہے, لیکن سائنس بھی اس کا ایک موضوع ہے. You cannot negate it. There is in thing. آپ کا سوال واضح ہو گیا, مجھے اجازت دیجئے. ایسا نہیں ہے. دیکھیے قرآن مجید میں کوئی سائنسی چیز کب زیر بحث آتی ہے؟ اس وقت زیر بحث آتی ہے جب مثلا قرآن توحید پر دلائل دے رہا ہوتا ہے, آخرت پر دلائل دے رہا ہوتا ہے, اس کے ضمن میں وہ بات زیر بحث آتی ہے. کسی چیز کا موضوع ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو موضوع بنا کر اس پر گفتگو کی جا رہی ہے. یہ قرآن نے کہیں نہیں کیا. قرآن آپ کے گھر میں موجود ہے. آذرا کرم ذرا مجھے بتا دیجئے کہ اس وقت آپ کی طب نے جو ترقی کی ہے یہ کس آیت کے تحت کی ہے؟ ذرا بتا دیں مجھے. لیکن عقل و فہم ہم نے قرآن مجید سے ہی حاصل کیا نا کہ آپ نے اور ڈسکور کرنا ہے پوری کائنات کو, ٹھیک ہے. اسی کے اندر یہ جو آپ قرآن کی طرف جو بات, میری گزارش, جو قرآن کی طرف آپ بات منسوب کر رہی ہیں, یہ قرآن نے کہاں کہی ہے کائنات کو ڈسکور کرو؟ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ کائنات میں نے بنائی. اور میں تو پوچھ رہا ہوں کہاں کہا ہے؟ قرآن مجید نے کہیں نہیں کہی یہ بات. قرآن کائنات کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہے کہ غور کرو اس کائنات کے اوپر اور جانو کہ یہ کس کی تخلیق ہے. وہ خدا کے وجود کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہے, آخرت کی طرف متوجہ کر رہا ہے. خدا کے وجود کی طرف متوجہ نہیں کرتا کہ آپ نہیں, یہ سائنس کا موضوع نہیں ہے. دیکھیے سائنس کا موضوع یہ ہے کہ وہ کائنات کا مطالعہ کرے, اس کے قوانین اور لاز کا مطالعہ کرے, اس کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو ایجاد کرے, اس کی بنیاد پر آپ کی زندگی کے اندر راحت پیدا کرے. یہ سائنس کا موضوع ہے. مذہب کا موضوع اس کے بالکل برخلاف یہ ہے کہ آپ کو یہ بتائے کہ ذات خداوندی کی صفات کیا ہیں, آپ کو قیامت میں کیا پیش آنے والا ہے. اصل موضوع یہ ہے. اس وجہ سے کہیں ضمناً ذکر آتا ہے, جس طرح سائنس کبھی ضمناً مذہب کا بھی ذکر کرتی ہے. تو ڈاکٹر بھی کرتا ہے. ایک ڈاکٹر مثال کے طور پر دوا کر رہا ہوتا ہے, کہتا ہے اللہ آپ کو شفا دے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طب کا موضوع مذہب بن گیا. ٹھیک ہے ہم صاحب, اب بات یہ ہے کہ سورہ ملک کی 5ویں اور سورہ صافات کی 6، 7ویں اور 8ویں آیت میں ستاروں کی تخلیق کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ وہ شیاطین کو مارتے ہیں تاکہ شیاطین اوپر کی باتیں یعنی خدا کی باتیں نہ سن سکیں. پہلی بات. حضرت سائنس جو ستاروں کی تخلیق کو بگ بینگ کا نتیجہ قرار دیتی ہے, حضرت اب اگر ستاروں کی تخلیق کا مقصد شیاطین کو مارنا ہے تو پھر کیوں ستارے ہر دم بنتے اور ختم ہوتے رہتے ہیں؟ مقصد تخلیق تو وہ بیان نہیں ہوا. یہ کہا ہے کہ ہم نے ان ستاروں سے یہ کام بھی لیا ہے.
یعنی جس طریقے سے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ بے شمار چیزوں سے بعض کام لے رہے ہیں، آپ بھی لے رہے ہیں، یہ بیان کیا وجعلناہا رجوما للشیاطین، یہ بیان کیا قرآن مجید نے کہ ہم نے ان سے یہ کام بھی لیا ہے. تو خدا کس چیز سے کیا کام لے رہا ہے، کیا کیا کام لے رہا ہے، اس کا احاطہ سائنس کب کرنے کے لیے بیٹھ گئی ہے. سائنس کا کام یہ ہے کہ وہ یہ بتائے کہ تخلیقی عمل کیسے ہو رہا ہے. خدا کا کام ہے وہ یہ بتائے کہ اس کے پیچھے کیا چیزیں کار فرما ہے. تو دونوں اپنے اپنے موضوع پر گفتگو یعنی آپ کے خیال میں ستاروں سے شیاطین کو مارنے کا کام لیا گیا؟ اس میں کیا شک ہے، قرآن نے اس کو بیان کر دیا، صریح لفظوں میں بیان کر دیا کہ یہ شعب ثاقب ٹوٹتے ہیں، یہ اصل میں شیاطین کو بگانے کا کام بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا صرف یہی مقصد ہے. اس پر ذرا دوبارہ غور کیجئے تاکہ وہ اوپر کی باتیں نہ سن سکیں. اب جب زمین گول ہے تو کوئی اوپر یا نیچے نہیں ہے، کیونکہ اوپر بھی آسمان ہے اور نیچے بھی آسمان ہے. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس زمانے کا شخص یہ تصور کرتا تھا کہ زمین فلیٹ ہے. جب زمین کو فلیٹ مانا جائے گا تو پھر اس آیت کا مطلب سمجھ آئے گا. اس زمانے کا بھی اور آج کے زمانے کا انسان بھی یہ زبان استعمال کرتا ہے. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ میں اوپر کی طرف جا رہا ہوں، میں نیچے کی طرف آ رہا ہوں. یا تو زبان کو تبدیل کر دیں نا. آج کی زبان، آج سائنس نے بے شمار چیزوں کو تبدیل کر دیا ہے. آج بھی آپ جب عام گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، میں نے ابھی مثال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ باتیں لنگوسٹک بیریئر سے متعلق ہیں. ظاہر ہے کہ جب آپ زبان تو ہم استعمال سے خدا کیوں وہ لنگوسٹک بیریئر کراس نہیں کر کریں سکتے؟ گے، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، اور لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو ان کے علم عقل سے بالا تر ہو کے گفتگو کی جائے گی. میں آج گفتگو کروں گا تو میں آج کی زبان بولوں گا جو لوگ زبان سمجھتے ہیں، یعنی اس کے اندر سے آپ سائنس برآمد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سیدھی سی بات ہے. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اوپر والا جانے، تو ظاہر ہے کہ اوپر والا جانے جب ہم بولتے ہیں تو اس میں کسی سائنسی حقیقت کی نفی نہیں کر رہے ہوتے. سر معراج شریف جو ہے ایسا واقعہ ہے جس کو عقل ماننے کو تیار نہیں، تو آپ اس کو سائنس میں کس نظر سے دیکھتے ہیں جب آپ کہتے ہیں ایک پیغمبر کو خدا نے اگر ایک چیز کا مشاہدہ کرایا تو خدا نے کرایا ہے. سائنس کا کام طبیعیات کا علم ہے. یہ دیکھیے یہ وہی غلطی ہے. سائنس کا یہ کام ہی نہیں ہے، وہ ایک غلط چیز میں دخل دے رہی ہے. سائنس کا کام یہ ہے کہ طبعی قوانین کے تحت جو کچھ ہوتا ہے اس کو سمجھے. اس سے بالا تر ہے خدا کی ہستی، وہ جس طرح چاہے ان قوانین کو توڑ دے، اس کے مطابق جو جی چاہے کرے. سر سورہ فجر میں اس کی آیت نمبر 6 اور 7 میں قوم عاد کا ذکر کیا گیا ہے. تو قوم عاد کے لوگ جو ان سے تھے وہ قامت گد تھے. تو جو ہمیں سائنس بتاتی ہے، یعنی جو ہمیں امپرنٹس ملے ہیں سائنٹسٹ کو، فاسلز ملے ہیں، اس کے مطابق تو ہمیں کوئی ایسا فاسل نہیں ملا جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ کوئی ایسی مخلوق تھی جو کہ بہت زیادہ قامت قد تھی انسانوں میں. تو سر آپ ایسی کوئی بات نہیں کہی. یہ بتایا ہے سورہ فجر میں سر سورہ فجر کے الفاظ پڑھیے، بتائیے کہاں کہا گیا اس میں کہ ان کی قامت کوئی عام انسانوں سے مختلف تھی. سر آپ اس چیز کو بہتر جانتے ہیں، اور اس چیز کو ہم نے کئی جگہ سنا ہے. نہیں، آپ نے سنا تو آپ کو پڑھ بھی لینا چاہیے تھا. قرآن مجید نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. نہیں سر، یہ بات ہے کہ قامت قد کے لوگ جو ان سے تھے، جب آپ جاتے ہیں کہ قوم عاد کی ہسٹری پڑھیں تو یہ بات کئی جگہ پر آئی ہے کہ جو لوگ تھے وہ قامت قد تھے. ہسٹری میں کیا آیا ہے، لیکن وہ تھی وہ ایک الگ چیز ہے. قرآن مجید نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑی ہی غیر معمولی قوم تھی، یہ ضرور کہا ہے. اور یہ ضرور کہا ہے کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، اس سے پہلے ایسی جسمانی قوت والی قوم کوئی نہیں ہوئی، یہ بات کہی ہے. لیکن اس میں کہیں نہیں کہا کہ ان کا قامت ہم سے زیادہ تھا یا کم تھا. اس طرح کی کوئی بات قرآن میں ہے. گاندھی صاحب اب میری اس بات سے کمپلیٹلی ایگری کریں گے. قرآن پاک میں یہ ایک آیت ہے جو کہ یہ بیان کری کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں جو جتنے مخلوقات ہیں ان کو جوڑوں میں پیدا کیا. جبکہ ہم اگر اب جیسے جیسے ہماری نالج بڑھی اور ود ٹائم ہمیں یہ واضح ہو گیا ہے کہ انسانوں میں بھی صرف 2 جنسیں نہیں ہوتی، ایک تیسری جنس بھی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم جانوروں میں بھی دیکھیں، کریچرز ہیں، ہمارے پاس ارتھ فارم ہے جو کہ جس میں میل اور فیمیل کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ ایک ہی ہوتا ہے جو کہ خود بخود ریپروڈیوس کر رہا ہے. ہمارے پاس اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. ہمارے پاس اسٹار فشز ہیں جو فریگمنٹیشن کے تھرو ریپروڈیوس کرتی ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس ٹائم میں قرآن پاک یا اسلام کو یہ نہیں پتا تھا کہ دنیا میں ایسی کریچرز یا ایسی چیزیں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں؟ قرآن مجید کو بھی معلوم تھا، انسان کو بھی معلوم تھا. ایک عمومی بیان ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں دنیا میں مرد و عورت ہے، ان سے گفتگو کرتے ہیں، تیسری جنس کا ذکر نہیں کرتے. تو ایک عمومی بیان ہوتا ہے جو دیا جا رہا ہوتا ہے. آپ کا اصل میں پرابلم کیا ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ گفتگو بات چیت کے اندر جو عام زبان بولی جا رہی ہوتی ہے اس میں سے آپ سائنس برآمد کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں روز کہتا ہوں خواتین و حضرات. اب ظاہر ہے کہ چونکہ مجھے سائنسی معلومات ہو گئی ہیں تو مجھے کہنا چاہیے خواتین، حضرات
اور پھر کسی تیسری مخلوق کا بھی نام لینا سر چاہیے؟ چلے یہ عام لیکن گفتگو سر- ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. آج راہ کرم اس کو سر، زبان ایک کے آداب میں رکھ کے دیکھیں. لیکن ٹھیک ہے، یہ تو ہم انسان ہیں جو انصاف نہیں کر پاتے تیسری جنس کے ساتھ، تو وہ تو خدا تھا جو کمیونیکیٹ کر رہا تھا انسانوں کے ساتھ، تو اس نے کیوں نہیں بیان نہیں کیا نہیں، ایک یہ بات تیسری یہ ہے جنس کہ کو؟ خدا اسی زبان میں گفتگو کرتا ہے جو انسان سمجھتے ہیں، انسان بولتے ہیں. وہ بڑی اعلیٰ ادب کی زبان ہوتی ہے، اس میں اس طریقے کی باتیں نہیں کی جاتی. کزن میرج سے سر موروثی بیماریوں کا جو خطرہ ہے وہ 28% سے تک بڑھ جاتا ہے. اور سیکنڈلی سر یہ مغربی جتنے بھی تھنک ٹینکس ہیں ان کی ریسرچز میں بھی یہ ثابت ہوا ہے کہ مسلمان بچوں میں کم آئی کیو لیول اور کم ای کیو لیول کی ایک خاصی وجہ جو یہ ہے کہ وہ مسلسل اور نسل در نسل خاندانی شادیاں. سر اس کے علاوہ سر یو ایس میں کافی ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر فرسٹ کزن میرج پہ پابندی لگ چکی ہے. سر اس پابندی کو آپ شرعی نقطہ نظر سے کس طرح بیان کرتے ہیں؟ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، انسانی تجربات سے تعلق ہے. جیسے سگریٹ پر پابندی آپ نے لگا دی ہے، کسی چیز کا ضرر معلوم ہو گیا، نقصان معلوم ہو گیا، علمی طور پر تحقیق سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس میں یہ نقصان ہے، پابندی لگائیے. نقصانات مذہب کا موضوع نہیں ہے، مذہب کا موضوع اخلاقی چیزیں ہیں. اس میں جو حرمتیں حلتیں رشتوں کی قائم کی گئی ہیں وہ اخلاقی اصولوں پر. سر سورہ انفال میں بھی اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ آپ کی پھپھو کی بیٹیاں، آپ کی خالہ کی بیٹیاں آپ کے لیے جائز ہیں شادی کے لیے. جائز ہونا ایک الگ سر بات جائز ہے لیکن یہ تو سر نہیں کہا گیا کہ ان میں واجب ہے ان سے شادی کر لیں آپ. سر نقصان دہ جائز تو بہت سے رشتے ہوں گے. وہ قرآن مجید جائز ناجائز کی بحث کرے گا اخلاقی پہلو سے. وہ یہ بتا دیا اس نے. اب کوئی نقصان سامنے آ گیا، کوئی ضرر سامنے آ گیا، اس کا فیصلہ آپ کیجئے. قرآن سگریٹ کو موضوع نہیں بنائے گا، کینسر کی تکلیف کو موضوع نہیں بنائے گا، اگر کسی چیز سے کوئی بیماری پیدا ہو رہی ہے اسے موضوع نہیں بنائے گا، وہ اخلاقی پہلو کو موضوع بنائے گا. یہی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. دنیا کے اندر جو ضرر رساں چیزیں ہیں وہ جیسے ہی آپ کی تحقیق میں آیا آپ بچیے ان سے، بڑی اچھی بات ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سگریٹ پینا مذہب نہیں منع کر رہا، وہ یہ منع کر رہا ہے کہ اگر اس سے نقصان ہو رہا ہے تو اسے چھوڑ دو. مطلب ہمیں پہلے پھر قرآن نے اس ٹائم پہ ہمیں یہ اگر پتا تھا، اگر میری بات پہلے سننے کی کوشش کیجیے. یہ مذہب کا موضوع نہیں، مذہب کا موضوع اخلاقی نقصان ہے. مذہب کا موضوع جسمانی نقصان نہیں ہے. جسمانی نقصان آپ کو سائنس کو بتانا چاہیے، یعنی فلاں چیز آپ کے جسم کے لیے ضرر رساں ہے، یہ سائنس بتائے گی. فلاں چیز آپ کے اخلاق کے لیے ضرر اسلام ایک رساں ہے. اخلاقی مذہب ہے اور قرآن پاک ہمیں صرف اخلاقیات سمجھاتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کسی چیز سے کوئی ریلیشن نہیں ہے. اس کا تعلق ان چیزوں سے ہے جن کے لیے ہم خدا کے سامنے کل جواب دہ ہوں گے. وہ ہمارا اخلاقی وجود ہے. سر ہمیں 1400 یہ سال جاننا پہلے تو یہ چیز واضح تھی. خدا تو جانتا تھا کہ کزن میرجز سے نقصان ہو سکتا ہے، تو اس وقت یہ چیز کیوں نہیں بیان کی گئی کہ حرام ہے؟ خدا تو یہ بھی جانتا تھا کہ جہاز کیسے بنے گا، خدا یہ بھی جانتا تھا کہ گاڑی کیسے وجود میں آئے گی. اس نے ان کو موضوع نہیں بنایا، یہ انسانی عقل کے لیے چھوڑ دیا گیا تاکہ آپ تحقیق کریں. دنیا میں ہر چیز خدا اگر دے دیتا تو انسان کیا کرتا؟ انسان کا کام ہے وہ تحقیق کرے، زمین کے خزانوں کو دریافت کرے. بے شمار بیماریاں جن سے ہم پہلے واقف نہیں تھے آج واقف ہو گئے ہیں، ان کے علاج کے طریقے ہم آج سے 50 سال پہلے نہیں جانتے تھے، آج جانتے ہیں. یہ ساری ترقی ہے. تو خدا تو جانتا تھا یہ ساری باتیں، پھر انہیں چاہیے تھا کہ وہ کینسر کا علاج بھی بتا دیتے قرآن مجید میں. وہ آپ کو یہ بھی بتا دیتے کہ ہیپاٹائٹس کیسے ہوگا، اس کی قسمیں کون کون سی ہوں گی. خدا تو جانتا تھا ان سب باتوں. آپ فرما رہے ہیں کہ مذہب کا مقصد انسان کی اخلاقی اصلاح ہے، جسمانی اصلاح نہیں. درست. ہم سب بات یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کا واقعہ قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ برس کے مریض ٹھیک کر دیتے تھے، وہ اندھے پن کو دور کر دیتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ اہل مذہب انسان کی جسمانی اصلاح کو بھی ٹریٹ کر رہے ہیں. نہیں، وہ معجزات تھے. وہ سیدنا مسیح علیہ السلام ایک ایسی قوم کی طرف مبعوث ہوئے جس قوم پر خدا کا عذاب آنے والا تھا. اس سے پہلے ان کو غیر معمولی معجزات دیے گئے، ان میں یہ معجزہ بھی موجود تھا. یہ نہیں کہ وہ کوئی طبی طریقہ انہوں نے ایجاد کیا تھا یا کوئی علم ایجاد کیا تھا جس سے یہ کام کرتے تھے، وہ خدا کے اذن سے کرتے تھے. اس میں تو دیکھیے یہ بیان ہوا ہے کہ وہ مٹی کی ایک مورت بناتے تھے، فَيَنفُخُ فِيهِ، اس میں پھونک دیتے تھے، وَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ ایک پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا. تو یہ ایک غیر معمولی معجزات کا بیان ہے، پیغمبر کی صداقت کے دلائل بیان ہو رہے ہیں. اس میں کوئی طبی مسئلہ نہیں دے رہے بحث. صاحب صاحب آج آپ ایک 5 سال کے بچے کو بتائیں کہ تم ایک مٹی کا پتلا بناؤ اور اس میں پھونک مارو تو وہ اڑنے لگے گا، تو شاید وہ آپ کی بات تسلیم کرنے سے انکار کرتے، کیونکہ اس کی پرورش جس ماحول میں ہوئی ہے، جس سائنسی ماحول میں ہوئی ہے، اس کا علم اس بچے کا علم اس بات کی نفی کرتا ہے. اچھا، اگر آپ 200 سال پہلے کسی بچے کو یہی بات کہیں تو وہ شاید اس بات کو تسلیم کر لے کہ کیوں اس نے بہت ساری ایسی دیومالائی داستانیں سنی ہوں گی. تو صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ مذہب اور سائنس کی میوچل کمپیٹیبلٹی کسی صورت میں ممکن نہیں؟ اگر میں 200 سال کے کسی آدمی کو اٹھا کر یہ بتاؤں کہ اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری یہ گفتگو امریکہ میں بھی سنی جائے گی، وہ باور کر لے گا. یہ جو معجزہ اب ہو گیا ہے 200 سال بعد، یہ ذرا 200 سال پہلے کے آدمی کو بتائیے.
یہ تو آپ کی سائنس نے کر ڈالا ہے. لیکن میں نے 200 سال پہلے کا ذکر کیا کہ آپ اس بچے کو بتائیں کہ ایک مٹی کا پتلا پھونک مارنے پہ اڑنے لگا. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اب 200 سال آگے کی بات کر رہے ہیں. میں جو بات کر رہا ہوں میں 1800 سال پیچھے لے کے جا رہا ہوں جو حضرت مسیح کا زمانہ تھا. 1800 سال کے بعد یعنی بھی وہ بچہ تسلیم نہیں کر رہا اس کو. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ 1800 سال پیچھے لے جائیے اور ذرا موجودہ سائنسی حقائق تسلیم کروا کے دکھا دیجئے مجھے. یہ تو انسان کی کمزوری ہے کہ وہ بعض اوقات اپنے حاضر علم میں گرفتار ہو جاتا ہے. اس بچے کو میں بتاؤں گا کہ پہلے تو مجھ سے وہ دلائل مانگو جو خدا کے وجود کو بتاتے ہیں. یہ میں تمہیں بتاؤں گا قرآن خدا کی کتاب ہے, اس کے دلائل یہ ہیں, علمی اور عقلی طور پر یہ مانو. اس کے بعد جب یہ مانتے ہو کہ خدا اس کائنات کا خالق ہے تو یہ در حقیقت اس کا اعجاز ہے جو آگے چلتے ہیں. سورہ نمل میں حضرت سلیمان کی چیونٹیوں سے گفتگو کا ذکر ملتا ہے. حضرت ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ایڈورڈ ولسن نے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ جو چیونٹیاں ہوتی ہیں وہ آواز کے ذریعے نہیں بلکہ اسمیل یعنی خوشبو کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتی ہیں. تو صاحب پھر کیا ہم اس قرآنی واقعے کو میٹافور سمجھنے میں حق بجانب ہیں؟ نہیں تو قرآن مجید نے کہاں یہ کہا کہ وہ آواز کے ذریعے سے بات کرتی تھی. قرآن نے تو صرف یہ بتایا ہے کہ سیدنا سلیمان نے ان کی بات سمجھ لی. کیسے سمجھ لی یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب سمجھ لی نہیں ہے, سن لی ہے, سن لی, گفتگو کی, یہ بھی آیا ہے. نہیں یہ ہے کہ انہوں نے یہ چیونٹیوں نے کہا, چیونٹیوں کی سالار نے حضرت سلیمان سے گفتگو کی. بیان تو ایسے ہی کیا جائے گا نا. یعنی اس میں یہ کہا ہے کہ کون سا میڈیم تھا جو اختیار کیا گیا. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ پرندوں کی بولی بھی سمجھ لیتے تھے. اب وہ کیسے سمجھتے تھے اس کو تو قرآن نہیں بیان کر رہا. اس میں کیا چیز ہے جس میں استباد ہے؟ حیرت ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ آج آپ سائنس کے بے شمار اکتشافات ہیں, وہ جا کے کسی دیہاتی کو بتائیے, وہ آپ سے یہ کہے گا تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو, کہاں پہنچ گیا چاند پر انسان. تو آپ ہنس دیتے ہیں اس کے اوپر. میں یہ کہتا ہوں جس وقت حقائق کھلیں گے اور خدا کی طاقت سامنے آئے گی تو اسی طریقے سے موجودہ انسان کی حماقت پر لوگ ہنس رہے ہوں گے. یہ دیکھو کن چیزوں میں پھنسا ہوا ہے. ذات خداوندی کو یعنی جس نے یہ کائنات بنا دی, جس کے اندر اس نے وہ قوانین رکھ یعنی انسان اپنے موجودہ علم سے آسمانی صحائف میں موجود ہر بات کو سمجھ نہیں سکتا. نہیں سمجھ سکتا, بالکل سمجھ سکتا, بشرطے کہ وہ اپنے مشاہدے کا اسیر ہو کر نہ رہ جائے, وہ عقل سے کام لے, ان بنیادی مقدمات کو مانے. پہلے ذات خداوندی پر بات کی جائے گی, اس کی کرالری ہے. آپ کرالری پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ 1620 عیسوی میں ایک مشہور انگریزی فلسفر تھے فرانسس بیکن. انہوں نے قرار دیا تھا کہ علم کی بنیاد الہامی نہیں تجرباتی ہے. حضرت اگر ہم ان کی بات کو تسلیم کر لیں تو کیا آسمانی صحائف میں موجود جو علم ہے جس کی بنیاد تجرباتی نہیں الہامی ہے, کیا اس کو ہم علم مان سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مان سکتے؟ یہ ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے علم کو ایک دائرے میں محدود کیا. علم کی بے شمار بنیادیں ہیں. علم وہ بھی ہے کہ جو میری عقل اخذ کرتی ہے, علم وہ بھی ہے جو تاریخ سے مجھے حاصل ہوتا ہے, علم وہ بھی ہے جو میرا وجدان مجھے بتاتا ہے, علم وہ بھی ہے جو خدا کے پیغمبروں کے ذریعے سے ملا ہے. اس علم کے بھی عقلی دلائل ہیں. یہ بات کہ تجربے اور مشاہدے سے ملنے والا علم حقیقی ہے, یہ بات اب دنیا میں کون مانتا ہے؟ یہ تو بڑی پرانی ہو گئی یہ بات. دنیا کے اندر علوم کے بے شمار ذرائع ہمارے سامنے آ گئے. تجربہ مشاہدہ کیا چیز ہے آپ کا؟ اب تو آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کی آنکھ جس چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ چکی ہوتی ہے. اب تو آپ یہ جانتے ہیں کہ جس کو آپ مادہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو دنیا کے اندر علم بڑھتا رہتا ہے. یہ انسان کی بدقسمتی ہے کہ وہ اپنے زمانے کے علم میں اسیر ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پر بڑی بڑی حقیقتوں پر گفتگو. ناظرین, مذہب کا بنیادی مقصد انسان کے اخلاقی کردار کو پاکیزگی سے متعارف کروانا